نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ وهو الاول والآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون جو کہ پارہ 18 میں ہے، لیکن تھوڑی سی تلاوت لگا دیتے ہیں پھر میں اس کا آپ کو بتاتی ہوں۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اچھا جی، سورۃ المومنون میں نا ایک بہت ہی، ایک تو مومنوں کے نام سے جیسے شروع ہوئی ہے تو اس میں جو ہے اللہ کی نعمتوں کی بارے میں نا یاد دہانی کرائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ زمانہ اس کا جو نزول ہے 5 to 6 نبوی میں ہے، اور اس کے سب ٹاپکس میں سے مومن کی جو شخصیت ہے نا وہ ہمیں پتہ چلے گی، شروع میں پتہ چلے گی کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں ہے۔ پھر بتایا کہ تخلیق کی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے، خدا کی نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی گئی ہے، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، انبیاء کا جنرل ذکر ہے۔ اس میں پھر بتایا گیا کہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا، یعنی جو ٹینجیبل مینز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، وہ ظاہری بھی آ سکتی ہے، غیبی بھی آ سکتی ہے۔ اور اس کا اسلوب کیا ہے کہ ایک چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، کہ there is always two sided چیز ہوتی ہے۔ سورہ حج جو تھی وہ ایسے تھا نا کہ آخر میں فلاح کرنے والوں کا ذکر تھا، حکومت کرنے والوں کا ذکر تھا کہ آپ نے جب وار ہونی ہے، جب آپ حکومت کریں گے تو آپ کیا چیزیں کریں گے، ایسے آپ نے مسجدیں نہیں توڑنی، یہ سارے ہم نے پڑھے تھے۔ اور آخر میں فلاح کن لوگوں کو ملے گی، اس پہ اینڈ ہوا۔ تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ مومن، اب جو ہم تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مومن جو ہے اس کا تعمیری کریکٹر کیا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ اس سے شروع ہو رہی ہے۔ اچھا جی، خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یزید بن بانوس تابعی تھے، انہوں نے عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ اور پھر کہا سورۃ المومنون پڑھتے ہوئے پڑھو، پہلی 10 آیات تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ مسد احمد میں ہے کہ پہلی 10 آیات ایسی نازل ہوئیں کہ ان پہ جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو پہلی 10 آیات ہے تو ہم غور سے سنیں کیا ہے۔ پہلے یقیناً فلاح پائی کس نے؟ ایمان والوں نے، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع نماز میں اختیار کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اٹس ڈویبل، اٹس ناٹ انڈویبل۔ خشوع کیسے آتا ہے؟ پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کر کیا رہے تھے۔ اگر ہم جیسے ہم آج ابھی قرآن پڑھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایزی ہوتا ہے ہمارا خشوع آنا نا، فوراً کیونکہ ہم قرآن پڑھے، اب ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں، کچھ پکا رہے ہیں، اس وقت اگر ہم جاتے ہیں تو وہ مائنڈ میں ہمارے بات وہی رہ جاتی ہے۔ یا کھانا بنا رہے ہیں، ہم جاتے ہیں مائنڈ میں، تو کیا کوشش ہم نے کرنی ہے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو تھوڑا سا مائنڈ اپنا چینج کرتے ہیں نا، تو جب جائیں تو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو فوکس میں لے کر آئیں کہ میں اب اللہ کی طرف جانے لگی ہوں، نماز پڑھنے لگی ہوں، تو ذرا میں اپنے آپ کو فوکس میں لے کر آؤں۔ اگر آپ کا وضو ہے تو تھوڑی سی کچھ ہلکی سی تسبیح پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کر لیں کہ میں I'm not gonna go there۔ تو خشوع آپ کا آ جاتا ہے۔ پھر خشوع کیسے آتا ہے؟ اپنی آیات چھوٹی چھوٹی ڈفرینٹ یاد کریں، تھوڑا حفظ کریں قرآن، چھوٹی چھوٹی آیات لے لیں 30 پارے میں سے، پھر ان کو جب آپ یاد کریں گی تو آپ کا ٹائم گزرے گا، وہ ٹائم بھی ان کی یاد کرنے میں گزرے گا، میں یاد کر رہی ہوں، میں یاد کر رہی ہوں، پھر آپ اس کو نماز میں پڑھیں گی، پھر ایک دفعہ پڑھیں گی، پھر پڑھیں گی، تو خشوع میں میں صحیح پڑھا، میں نے صحیح پہلے قرآن سائٹ پہ کھول کے آپ پڑھ لیں، دیکھ لیا میں نے، پھر پڑھا، پھر اس طرح آپ کا خشوع آتا جائے گا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ اب 3 کیا ہے؟ لغویات سے دور رہے۔ اب لغویات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ لغویات کا مطلب ایسی چیز جس کے کرنے کا نہ آپ کو کوئی فائدہ اور نہ آپ کو کوئی نقصان۔ مومن کیا ہے؟ لغویات سے دور رہتا ہے۔ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اس آل۔ دیکھیں دل جو ہوتے ہیں نا، اللہ کا ذکر کا بہت حکم آتا ہے، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن دل ہوتے ہیں نا کبھی تھک بھی جاتے ہیں، تو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریسٹ دیں، آپ سوئیں، آپ آرام کریں۔ آپ کا دل ہے ٹی وی دیکھنے کو، آپ ٹی وی دیکھیں، ایسا کوئی ڈرامہ آپ دیکھ لیں جس میں فضول آپ کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں، لیکن اب اس کو دیکھتے ہی نہ جائیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے پھر ہمارا مائنڈ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے ہمارے پاس آپشن، کیا ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے اندر جو ہمارے لیے نالجبل ہوں، ہسٹری کی چیزیں دیکھیں، ہسٹری سے اپنی نالج کو بڑھا لیں، آپ کچھ اور ڈاکومنٹریز دیکھ لیں، آپ نیشنل جیوگرافک دیکھ سکتے ہیں، آپ نیوز سن سکتے ہیں، آپ کچھ اور اچھی چیز پروڈکٹیو چیزیں بھی کر سکتے ہیں۔ ناچ گانے سے ذرا پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی، اور لغویات ان سب چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، تو ان کو کم سے کم کرنا ہے۔ اور میرے خیال سپورٹس بھی لمبی لمبی اس میں آتی ہیں۔ اچھا جی، آیا 4 زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ کیونکہ کچھ جو ہیں علماء نے کہا کہ یہ مکی ہے سورہ، تو اس وقت تو
ज़कात आई नहीं थी, तो फिर ये कौन-सी ज़कात है? तो फिर उन्होंने कहा ये वो ज़कात है जो हम अपने अमाल के लिए ऑब्ज़र्व करते हैं, कि हमारे अमाल कैसे हैं, उनके ऊपर हम जो अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, उसके ऊपर जो हम करें, वो हम उसको हम जो देखें ना, वो उस ज़कात का ज़िक्र है। आया 5 अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्राइवेट पार्ट्स की जो है हिफ़ाज़त करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हर चीज़ शामिल हो जाएगी आपकी, ठीक है? और ये जो हम लोग आजकल तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाते हैं, वो एक सेक्सुअली अट्रैक्टिव डीपी होनी चाहिए, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। इतनी स्पेशल शक्ल करके, पाउट करके और एक मैं ऐसे करके बनाऊँ वो जो देखते किसी को लगे कि ये बहुत ही जो है वो पता नहीं सेड्यूस ही करने के लिए मुझे पैदा हुई है खातून, इनकी तस्वीर ऐसी ही होनी चाहिए तो ही वो अच्छी डीपी है। उससे परहेज़ कर लीजिए तो अच्छी बात। अच्छा जी, आया 6 सवाए अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मल्के यमन में हों और उन पर महफूज़ ना रखे हों और वो काबिल मलामत नहीं है। तो अब पहले क्या ये वो लौंडियों का ज़िक्र आ रहा है, बीवियों के अलावा लौंडियाँ जो उस वक़्त थीं क्योंकि अब लौंडी का सिस्टम ख़त्म हो गया, अब स्लेवरी सिस्टम हैज़ अबॉलिश्ड सो अब ये इसमें नहीं आएगा, अब सिर्फ़ अपनी बीवी ही आएगा। तो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करें, कुछ लोग इसको ये समझते हैं घर की जो नौकरानियाँ दे आर अलाउड टू डू दैट। इल्म का ये आलम है, उन्होंने कहा हमारे घर में काम कर रही है तो ये हमारी कनीज़ टाइप होगी ना, अब इससे हमारा हलाल हो गया अफ़ेयर चलाना। अच्छा जी, तो बस सिर्फ़ बीवी इसलिए मैं क्लियर कर दूँ सबको अपने मियाँओं को बता दें ओनली वाइफ़। अब 7 अलबत्ता जो कुछ इसके अलावा वो चाहें वो ही ज़्यादती करने वाले हैं। अब ये भी उनको बता दीजिएगा आया 7 के अल्लाह ताला ने कहा इसके अलावा अगर वो कुछ चाहे तो ज़्यादती करने वाले हैं। अब 8 अपनी अमानतों और अपने अहदों पे माँ का पास रखते हैं। अमानतों में अब क्या-क्या आ गया? ना सिर्फ ये कि हम लोगों के साथ हमारा मशवरा अमानत है, किसी ने मुझे अपना सीक्रेट बता दिया, मुझसे अपनी एक बात शेयर कर दी, वो मेरे पास अब अमानत है। अब मैं उसको लुटाती ना फिरूँ और किसी को पास जाके बताती ना फिरूँ, किसी ने मुझसे मशवरा कर लिया, वो भी एक अमानत है। मैंने ये जो हमारा रहना-सहना और ये जो हमारे हाथ हैं, ये जो हम यूज़ करते हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें अमानत दी हुई है। हमारा जिस्म जो है ना, अल्लाह ताला की अमानत है। तो उसकी हमने टेक केयर करनी है, अपने अहद-ओ-पमा का पास रखना है कि जो हमने किसी मोमिन से बात कह दी ना, हमारी बात भी हमारा अहद है। जैसे और अपनी नमाज़ों की मुहाक़त करते हैं, यानी कि मेंटेन करते हैं, केयरफुली मेंटेन यानी कि मेंटेन का मतलब ये है कि एक भी नमाज़ मिस नहीं होती। हिफ़ाज़त का क्या मतलब है? हिफ़ाज़त ये होता है कि मिस ना हो, नॉट टू मिस। चाहे डिनर है, चाहे शादी है, चाहे फ़ौतगी है, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे बाज़ार में है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ हिफ़ाज़त। और फिर मस्जिदों में जाते हैं ना, जैसे मस्जिदों में हमें चाहिए अपने बच्चों को, मियाँओं को मोटिवेट करें। देखिए ना, बहुत आसान है मस्जिद में पैसे दे देना। हम लोग डोनेशन में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अच्छे दिल के मालिक हैं, ज़रूर डोनेट करते हैं, मस्जिदों में भी डोनेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मस्जिदें आबाद करना, आबाद करें इम्पोर्टेंट है। कितने लोग जाके वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं? हाँ, रमज़ान में भरी होती है और उसके बाद अगले ही जैसे रमज़ान ख़त्म होता है तो नॉर्मल नमाज़ में 2 लाइनें 3 लाइनें हो जाती हैं। तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि मैम अब तो द गेस्ट हैव गॉन ओनली द फैमिली इज़ लेफ्ट। वो सब चले गए, अब सिर्फ़ फैमिली वाले रह गए हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, ठीक है? और आया 10 यही यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फ़िरदौस पाएँगे और इसमें हमेशा रहेंगे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बिशारत है जो ये सब चीज़ें कर लें, ठीक है? अब उसके बाद क्या कहा अल्लाह ताला ने आया 12 में आ गया हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया फिर इसमें एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील कर दिया फिर इस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी फिर लोथड़े को बोटी बनाई फिर बोटी को हड्डियां बनाई फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया फिर उससे एक दूसरी मखलूक बनाए खड़ा कर दिया बस बड़ा बाबरकत है अल्लाह और सब कारीगरों से अच्छा कारीगर है और अब ये बिल्कुल एम्ब्रियोलॉजी के ना एग्जैक्ट इसमें फिट होती हैं चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई हैं 15 फिर इसके बाद तुमको ज़रूर मरना है फिर क़यामत के रोज़ यकीनन तुम उठाए जाओगे यानी ये पूरा व्हील ऑफ लाइफ़ अल्लाह ताला ने बता दिया और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए तख़लीक़ के काम से हमें कुछ नाबल्द ना था कि ये हम जो है ना क्रिएट कर सकते हैं 7 रास्ते भी बताए हैं 7 वेज़ हैं कोई। अच्छा जी और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक ख़ास मिक़दार में पानी उतारा और ज़मीन में ठहरा दिया और हम इसे जिस तरह चाहें गायब कर देते हैं। यानी कि जितना हम पानी चाहते हैं उतारते हैं, जितना चाहते हैं गायब कर देते हैं। और फिर इस पानी के ज़रिए हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा किए और तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से लज़ीज़ फल हैं जिससे तुम्हें रोज़ी मिलती है। और फिर ये क्या है कि हम भी तो पानी से बने हैं ना, कहते हैं कि हम डिहाइड्रेशन हो गई तो अब ज़िंदा नहीं रहे, तो मुश्किल हो जाती है, सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है, पानी का ख़्याल रखना कितना आपको तो पता ही है कितना ज़रूरी है। पानी आगे पीछे हो जाए, नमक आगे पीछे हो जाए, बंदे का सॉल्ट बॉडी में आगे पीछे हो जाए तो कितना मसला हो जाता है। अच्छा जी 20 और वो दरख़्त भी हमने पैदा किए जो तूरे सीना से निकलता है, तेल भी लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी है और हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए
مویشی میں بھی ایک سبق ہے کہ پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں بھی ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. تو کیا اتنا سمپل مثال دی کہ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ ایک طرف سے آپ دیکھیں اس کا ایکسکریٹ کرتا ہے وہ، اور ایک طرف سے دودھ نکلتا ہے. یہ ہو گیا. اور ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. آیا 23 ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن ستاروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشری تو ہے ہم جیسا. اس کی غرض تو یہ ہے کہ ہم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. اچھا اب یہ دیکھیں، ہم نے سورہ المومنون شروع کی تھی، اور سورۃ المومنون میں ہم نے بتایا تھا کہ شروع کے 10 جو تھی وہ آیات جو تھیں وہ مومنین کی تعریف کی تھیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کچھ شان بتائی، اور اب کچھ نبیوں کے جو ہیں یہ بتائیں گے کیسے انہوں نے جو ہے وہ پریچنگ کی. اب آپ دیکھیں سورہ المومنون اور پھر سورہ نور پھر سورہ الفرقان، مکی پھر مدنی پھر مکی، اس طرح صورتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اسپیشل سیکوینس دیتے ہیں. اور اس میں پھر ہمیں پتہ لگتا ہے جب ہم ان کی اندر کڑیاں ملاتے ہیں تو دیکھیں سورہ النور میں احکامات ہیں، کافی زیادہ احکامات ہیں. تو اللہ سبحانہ نے اوپر اور نیچے ہمارے ایمان کے متعلق ایسی صورتیں نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو ریوائیو کر سکیں. تو اب اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے دیکھیں سیم ہی باتیں کی، اور کیا کہا کہ آباء و اجداد جو تھے وہ کبھی ہم نے ایسی بات ہی نہیں سنی. پہلی بات کو کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سنا کہ رسول جو ہے وہ کبھی بشر جو ہے وہ رسول بن کر آئے. پھر کیا بولا؟ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو. پھر وہی بات، یعنی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے نا، کہ جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ آباء و اجداد ہمارے سے ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی، تو سیم باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتی تھی. آیت 26 نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو میری نصرت فرما. 27 ہم نے اس پر وحی کی ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے تندور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کے اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. 28 پھر تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. تو پھر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور آیات 29 میں پھر دعا آتی ہے، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. کلی ربی انزلنی منزلم مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ دعا ہے جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی نئی شہر پہ جائیں تو ہجرت کی دعا تھی نا، تو اس میں یہ والی دعا بھی ہے. آیا 30 اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسری دور کی قوم اٹھائی. اب سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ذکر کریں گے سارے قوموں کا، اور تھوڑا تھوڑا کہ وہ کیا کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے، تاکہ ہمیں ایک وارننگ رہے. ہمیں ایکچولی پریپیئر کیا جا رہا ہے، بیکاز آگے سورہ نور بھی آ رہی ہے تو احکامات کی صورت آ رہی ہے، تو ہمیں پریپیئر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی. آیا 32 پھر ان میں سے خود انہی کے قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ 33 اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشری تو ہے تم جیسا، اور جو کچھ تم کھاتے پیتے ہو وہ یہی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. یعنی کہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ کوئی ڈفرینٹ ایلین کریچر ہونا چاہیے، دیر شوڈ ناٹ بی سم ون لائک اس. تو اس کی تو بہت اچھی ہمارے پاس ایک وضاحت ہے نا، کہ اگر ہمارے جیسے نہیں ہوں گے تو کیسے ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے. 34 اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہے. 35 یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. 36 بعید بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. اب 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہیہات لما توعدون، کہ یہ جو وعدہ ہم تم سے کر رہے ہیں نا، تم سمجھ رہے ہو یہ ہو کر ہی رہے گا. اچھا جی 37 زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ یولو والا کانسیپٹ آج بھی ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نیا کانسیپٹ ہے. یولو دیکھیں کب سے چلتا آ رہا ہے کہ یو لیو اونلی ونس، تو یہی وہ کہہ رہے ہیں زندگی بس یہی دنیا کی ہے، یہی مرنا ہے یہی جینا ہے. اچھا ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. 38 یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ کر رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں. 39 رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر
اس پر اب تو میری نصرت فرما. اب پیغمبر جو تھے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے تھے. 40 جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. 41 آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دیکھیں کیسے ڈسکرائب ہوا, کچرا بنا کے پھینک دیا. یاد اور سمود کی بات ہو رہی ہے نا, تو کیسے یہ دیکھیں نا پاور اور سوشل سٹیٹس اور عزت دولت شہرت, یہ جتنے بھی ایرسٹوکریٹس ہیں نا, یہ تو ضرور ہی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جو دین کی باتیں کرتے ہیں, جو ریلیجن کی باتیں کرتے ہیں, ان کا ضرور مذاق اڑایا جاتا ہے. اور ہمیں جس دین پہ جو اس قدر خوبصورت ہے, اتنا پراؤڈ ہونا چاہیے اپنے آپ پہ, اتنا ہمیں فخر ہونا چاہیے اور شکر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بلیس کیا ہے. ہم الٹے جو ہیں وہ ان کی پروپیگنڈا کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا جی 42 پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. 43 کیا کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی ہے نہ اس کے بعد ڈھیر سکی. 44 پھر ہم نے پے در پہ رسول بھیجے, جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا, اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کے چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. تو اب بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اور بتا دیا, کلیئر کر دیا کہ یہ کون سی قوم ہے. اب حضرت آگے جو ہے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا ذکر ہے, تو یہ اس سے پہلے ذکر کر دیا کہ پے در پہ ہم نے رسول بھیجے, اور یہ سلسلہ چلتا آیا, سکسیشن میں آتے رہے رسول. اب یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر 45 میں. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے عیال سلطنت کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دونک کر لی. وی ور اے ہاٹی پیپل, یعنی کہ تکبر انہوں نے کیا. کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے, اور آدمی وہ بھی جن کی قوم ہماری باندھی ہے. یعنی کہ کیسی باندھی, یعنی لبریٹ ہی نہیں نہ ہوئے. ان کا مینٹل سٹیٹس کیا تھا, ذہنی طور پہ وہ آلریڈی غلام ہی ہے, جیسے ہم لوگ ذہنی طور پہ ابھی تک انگریزوں کے غلام ہیں. یعنی ہم آزاد بھی ہو چکے ہیں, ہمارا وطن بھی بن چکا, بٹ وی آر اسٹل ناٹ ایبل ٹو کم آؤٹ آف دیٹ ایرا, کہ وہ غلامی ہمارے بھی ذہنوں پر بس گئی ہے. اب پھر جب جنریشنز گزرتی ہیں نا, تو آپ اس غلامی سے نکل جاتے ہیں. اب ہمارے حالات پتہ نہیں وہ کب بدلیں گے کہ ہم اس غلامی سے نکل کے اپنے آپ کو کچھ جو ہے اس پہ پراؤڈ فیل کریں گے. ابھی تک ہم انہی کو کاپی کرتے جا رہے ہیں. 48 بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے, اور موسیٰ نے ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا, اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی, اور چشمے اس میں جاری کر دیے تھے. اچھا آگے اب 51 اے پیغمبر کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح, تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. تو پہلی کیا چیز کہی, ایک کھاؤ پاک چیزیں. دیکھیں پاک کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. حلال جیسے ہم کھاتے ہیں, حلال ہو طیب ہو, غذا کا تعلق جو ہوتا ہے نا عمل سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نے حضرت آدم کے قصے میں بھی یہ پڑھا تھا نا. تو شیطان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم حرام کھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا کہ چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے ہیں, چبا چبا کے کھانے ہیں. 1/3 جو ہے وہ پیٹ اس کو بھرنا ہے, اور 1/3 پانی سے, 1/3 کھانے سے, اور 1/3 جو ہے وہ خالی رہنے دینا. تو یہ اگر ہم کریں گے تو ڈائٹنگ ہماری آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کسی ڈائٹنگ کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا جی 52 اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے, اور میں تمہارا رب ہوں, بس مجھی سے ڈرو. اب ایک امت سے مراد یہ کہ وحدانیت ایک ہی تھی, اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی تھا, اٹ واز نان ڈفرنٹ. 53 مگر بعد میں ان لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. اب یہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کا ذکر پھر یہاں پر آ گیا کہ ہر کوئی ڈفرنٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا ڈفرنٹ کر لیا. کسی نے بدعت ایجاد کر لی, کوئی پیغمبروں کے ساتھ کسی نے شرک کر لیا. کس نے کیا پیغمبر کے ساتھ شرک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے تھے نا, شرک ہو گیا. پیغمبر کے ساتھ شرک, یعنی کہ پیغمبر کے ساتھ شرک کر لیا نا حضرت عیسیٰ کو بیٹا کا. تو اچھا جی پھر کیا ہوا, اور کیا کیا بزرگوں کو, ہمارے یہاں پہ بزرگوں کو کر لیتے ہیں, پھر جانوروں کو بھی ایون کرتے ہیں, ان کو بھی گاڈس کا وہ دیتے ہیں درجہ, ان کے ساتھ شرک کر لیا. اس طرح کی چیزیں سب کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور پھر کیا, نماز میں ہم بدعات, نماز جو ایسے کرتے ہیں اس میں بدعات ہیں, جو ہمارے طریقہ کار ہیں اس میں بدعات آ گئی, عبادت کے طریقہ کار میں. تو حدیث ہے یہاں پر, یہ پارٹلی رائٹ حدیث ہے, اس میں کہا کہ یہود جو ہیں ان کے 71 فرقے ہوں گے, عیسائیوں کے 72 فرقے, اور مسلمانوں کے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. سارے فرقے جہنم میں جانے والے ہوں گے, اور بس ایک فرقہ نجات پائے گا. اور جب پوچھا گیا وہ کون ہوگا, تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرقہ وہ ہوگا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو اب ہمارا لیسن کیا ہے اس حدیث سے, کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے صحابہ نے کیا. ہم کہتے ہیں نا صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, تب ٹھیک ہے. تو اتنی فرسٹ 3 جنریشن تک ہم نے ماننا ہے, جو فرسٹ 3 جنریشن سے کیا بس ہم نے وہی کرنا ہے. 54 اچھا تو چھوڑو انہیں, ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں اس خاص وقت تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد لیے جا رہے ہیں. 56
تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ 57 جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، 58 جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، 59 جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، 60 اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ خرچ کرتے تھے تو ڈرتے تھے کہ وہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ کہتے ہیں صحابہ کرام جو تھے وہ دے کے یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ دے کے اتنا ڈرتے تھے کہ یہ قبول ہوگا جتنا ہم نہ دے کے نہیں ڈرتے، مطلب کچھ بھی نہیں کر رہے اور وہ صدقے دے کے بھی اس میں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ جو آیا 56 سے آنورڈز ہے نا، یہ اب جو ہے نا وہ مومن کی ہم نے پہلے 10 نشانیاں پڑھی تھی کہ وہ کیسا ہوتا ہے، اب یہ مومن کی دل کی حالت ہے کہ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے۔ اب ان آیات کو ان آیات کے ساتھ جوڑ لیں تو ایک مکمل مومن کا سیٹ جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ پورا تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھو 55 اور 56 میں تو نا ان کو کہتے ہیں آیات استدراج۔ استدراج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی نعمتیں ملیں یا جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں، تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں، نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ مومن کی آگے نشانیاں، دل کی نشانیاں اس کی دل کی نشانیاں کیا ہیں؟ 57 میں وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، پہلی چیز تو وہ رب کے خوف سے ڈرنا۔ 58 جو اپنی رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، دوسری چیز یعنی کہ ہر چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر سکتے، ہر چیز ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہے۔ 59 جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز 40 اور جب 60 اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی کہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور یہ بھی دل ان کا خیال سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں مانا بھی جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ مومن کی دل کی کیفیت ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ اللہ نیکی قبول کرے گا کہ نہیں، وہ یہ پریشان ہوتے تھے نا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور پھر ڈرتا ہے کہ پکڑا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ابو بکر کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ صحیح۔ اسی طرح صحابی نے کہا کہ اپنی اگلی نسل تابعین ہے اور کہ ہم نے اپنے زمانے میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیکیاں کر کے اتنا ڈرتے ہیں جتنا تم گناہ کر کے نہیں ڈرتے۔ یہ تابعین نے کہا ہے اور ہم تو پھر تابعین سے بھی کتنے آگے کہ وہ کیسے لوگ، انہوں نے کہا ہم نے اپنے زمانے میں ایسے دیکھے ہیں جو نیکیاں کر کے اتنا ڈرتے ہیں جتنا تم گناہ کر کے نہیں ڈرتے۔ اور یہ دیکھیں نا سورہ اعراف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذکر کیا تھا کہ اس وقت کہا تھا کہ گناہ کرتے ہیں اور دنیا پروریاں کرتے ہیں سیغفر لنا کہ ہاں ان قریب ہم انہیں بخش دیں گے، یہ ازیوم کرتے ہیں کہ گناہ کرتے رہیں گے اور ہم ان قریب انہیں بخش دیں گے۔ سورہ اعراف میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو بس ہمارا ٹیک ہوم پوائنٹ یہی ہے کہ ہم جو ہے بس اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے کرتے رہیں اور کوشش کر کے یہ ایسی کریکٹرسٹک ہم کر لیں جو یہ ہمیں مومنین کی پتہ چل رہی ہیں۔ اچھا جی اب آیا 61 سے پڑھتے ہیں۔ اور پھر کیا آیا 61 میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے، مومنین کا کیا ہے؟ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت لے کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ تو در حقیقت وہ لوگ ہیں، ہم کسی شخص کو اس مقصد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے اور لوگوں پر ظلم برحال نہیں کیا جائے گا۔ تو اب ہم نے مومن کی نشانیوں میں آپ کیا پڑھ لیا کہ شرک نہیں کرتے، ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، اور کیا کرتے ہیں کہ جتنا جو دیتے ہیں تو ان کے دل اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اچھا جی آیا 62 ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے اور لوگوں پر ظلم برحال نہیں کیا جاتا۔ اچھا اب یہ ہے نا کہ کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے بات ہوئی کہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تکلیف اتنی ان کو آ گئی کہ شاید وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ has chosen you for that. You are the only one جو یہ تکلیف برداشت کر سکتا تھا، تبھی آپ کو چوز کیا گیا، کیونکہ آپ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو وہ تکلیف نہ آتی۔ بس یہ ہے اس یہ بھی ایسے کئی دفعہ مطلب کسی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے کہا کہ نہیں یہ تو بات ہی غلط ہے، جتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے نا تو اتنی تو میں تو نہیں برداشت کر پا رہی، لیکن شی کیم آؤٹ آف دیٹ۔ وہ انسان کو لگتا ہے، لیکن جب اگر تکلیف میں ہو نا کوئی بھی اور اس کو یہ فیل ہو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو بس پھر آپ اللہ سے ہی مدد مانگیں، صبر کریں، دعا کریں، لیکن اللہ has chosen you for that because he knew you can come out of that۔
آپ ہی آ سکتے تھے اس تکلیف سے باہر، اور کوئی نہیں آ سکتا تھا، وہی آزمائش آپ ہی کے لیے اسپیشل تھی۔ 63 مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں، اور یہ اپنے کرتوت کیے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کو عیاشیوں کے عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ٹکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں ہماری طرف سے، اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملے گی۔ میری آیات سنائی جاتی ہیں تو تم رسول کی آواز سنتے الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہو، اپنے گھمنڈ میں اس کی خاطر ہی میں نہ لاتے اس کی خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنے چوپایوں میں سے ایسی باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ کتنی سخت زبان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے مستکبرین کے لیے، جو اپنے گھمنڈ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا کے لیے کیا ہے کہ ہم بھی کئی دفعہ اسلام کی آیات آتی ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے خواہش نفس کی طرف جاتے ہیں، ہم ان کو جو ہے کیا اپنے آپ کو کیا ہم اسپیشل سمجھتے ہیں؟ کیا ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری اتنی جرأت ہو جاتی ہے کہ ہم خاموشی سے نہ تو اس کو مانیں گے، آیات کو نہیں مانیں گے، بلکہ اس کے اوپر تبصرے بھی ہم کرتے ہیں۔ علم ہمیں ہے نہیں ہے، لیکن ہم نے تبصرے کرنے ہیں اس کے اوپر، ڈسکشنز ہم کر رہے ہیں۔ کتنی کتنی ہماری ہمتیں بڑھ گئیں، کتنے ہم اپنے تکبروں میں آگے نکل گئے ہیں، کتنے ہم اپنی اپنی جگہ پہ فرعون بن چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کوسچن کرتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ تو اس زمانے کا تھا نا، اس زمانے میں نہیں۔ آپ قرآن ہر زمانے کے لیے آیا ہے نا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کوئی ڈفرینٹ اور ایڈوانس لوگ ہیں۔ یہ قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے ہمارے جیسے ہی لوگ تھے وہ، ہماری جیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے جیسے ایڈوانس تھے، ہماری جیسی حرکتیں تھی، جو وہ وہاں پر مکہ کے حالات تھے وہ ہمارے حالات ہیں آج۔ وی آر نان ڈفرنٹ دین them۔ اچھا جی، 68 تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ یا کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے؟ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بکتے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور وہ حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ یہ سارے آؤٹ اسکرٹس میں آ کے بس گئے تھے نا یہودی اور جوز، ان کو یہ تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، اور دعا کرتے تھے جب آئیں، اور جب ان پہ کوئی حملے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ جب ہمارا پیغمبر آئے گا تو پھر ہماری جو ہے وہ پھر ہم تمہیں بتائیں گے، اور جب آ گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ 71 اور حق انہیں اگر انہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا اگر کہیں اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، کہ اگر حق ایسا ہوتا کہ جو یہ خواہش کرتے ہیں اس طرح وہ چلتا تو کیا ہوتا؟ تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درم برم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کے حساب سے دنیا کو چلانے لگیں، ہر بندہ ہی اپنے حساب سے دنیا کو چلانے لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ نظام سارا درم برم ہو جائے گا۔ 72 تو کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا بہتر ہے اور وہ بہترین رزق ہے۔ تو یہ ہم سمجھ لیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہی بیسٹ آف دا بیسٹ ہے۔ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ 75 اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں وہ آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم ان پہ سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ یہ اس حالت میں ہیں، یہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، اور یہ کیا ہے کہ کیوں یہ کہا؟ کیونکہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے نا، جب اٹیک کر دیا تھا نا ابرہا نے، خانہ کعبہ پہ اٹیک کر دیا تھا، تو حضرت جو تھے آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے جا کے خانہ کعبہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو جو ہے تو ہی اپنی اس جگہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر سارے وہ جو تھے وہ ابابیل آئے تھے اور ان کا اٹیک ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں انہوں نے پھینکی تھیں اور سب کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ تو وہ یہ ہے کہ جب سخت مسئلہ آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ہی پکارتے تھے نا، تب بھی اللہ کو ہی پکارا انہوں نے، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ 78 وہ اللہ ہی ہے تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار کرتے ہو۔ تو یہ سننے دیکھنے کی قوتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں، کامن سینس ہے، چھوٹی سی بات ہے، اس کو دیکھو کیا ہے۔ یہ ہر وقت ٹرننگ دا ٹیبلز آن دیم کرنے والی بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں جو چیزیں ہمیں دی ہیں ان سے غور و فکر کریں اور اللہ پہ جو ہے پھر ایمان لائیں۔ 79 وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ 80 وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آیا 81 مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو پھر تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے ہیں۔ یہ محض افسانے پارینہ ہیں، یعنی کہ پرانی داستانیں ہیں۔ 84 ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟
یہ ضرور کہیں گے اللہ کی، کہو پھر تم ہوش نہیں کرتے. اب یہ ان کو ایکچولی جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو بھی اور ہمیں بھی. میں نے بتایا نا آگے آ رہی ہے سورہ نور، اور سورہ نور میں آنے احکامات. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سورہ المومنون بتا رہے ہیں، پھر آگے سورہ نور کا سورہ فرقان بتائیں گے. سورہ مومنون اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہوش کر لو، تم لوگ غور کر لو اور دیکھ لو، کیونکہ ایمان جب تک نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکتا انسان. اگر نہیں کر رہے عمل تو ایمان ہی کی کمی ہے. کچھ کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو یقین تو ہے لیکن آپ سنتے تو ہیں لیکن آپ بہروں کی طرح سن رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے تو ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں لیکن آپ اندھوں کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز یو آر ناٹ ڈوئنگ یور اکاؤنٹیبلٹی کہ میں نے بھی مرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سنتے ہیں کہ یہ ہوا، کسی پہ آزمائش آئی، یہ ہوا، آپ قرآن سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگوں پہ عذاب آیا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آخرت میں ہوگا، جہنم میں کیسے آئے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کر رہے. تو کیا مطلب آپ بہروں کی طرح سن رہے ہیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم لوگ ذرا اپنا ایمان تازہ کر لو، ریڈی ہو جاؤ، آگے آ رہی ہے سورہ نور میں پھر احکامات دینے والا ہوں. تو پہلے اپنا ایمان پورا کر لو. اگر تمہارا ایمان پورا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم 17 پارے پڑھ چکے ہیں نا، 17 پارے پڑھ چکے ہیں، کم از کم اب 17 پارے پڑھنے کے بعد اتنا تو ہمیں یقین ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور موت پہ یقین کر کے اپنا ایمان اتنا کر لیں کہ ہم سر بسجود کر رہے ہیں کہ جو یا اللہ تو کہہ رہے. کل میں نے آپ سے کہا تھا ہم سجدہ کرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں. تو ہمارا وہ سجدہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہم ایک ایسی ہستی کو کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جھک گئے تیرے آگے، ہم نے سجدہ کر لیا، اور جھکنے کے بعد ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے. اچھا ہم سجدے سے اٹھ گئے ہیں اور اب ہم نے پڑھا یہ احکامات آ رہے ہیں، اچھا تو یہ تو ہم نہیں مان رہے. تو پھر وہ سجدہ کس بات کا کیا؟ ویسے سجدے تو قبول نہیں ہوں گے. یہی تو وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے نیک کام بھی پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تابعین اور تبع تابعین، ہم نے تو اپنے آپ کو ٹیگ دیا نا، نیک کام ہم نے کیا بس قبول ہوگا ہی صحیح، کیسے ہو سکتا ہے قبول نہ ہو؟ یہ تو نہیں، ہم نے سوچتے ہی نہیں نا. تو یہی سوچ ہمیں اجاگر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمارے آگے سے گزار رہے کہ ذرا ہوش کر لو، عقل کر لو، سمجھ کر لو، غور کر لو، فکر کر لو. اپنی فکر کر لو، اپنی قبر میں اکیلے ہی جاؤ گے. تو اب سوچ لو کیا ہو سکتا ہے. 85 وہ ضرور کہیں گے اللہ کی. جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ کہ زمین کی ساری باتیں کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش کیوں نہیں کرتے؟ وہی کوشچن، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. شرک کے لیے تو اللہ کو ماننا ضروری ہے نا. اللہ کو مانتے ہیں تو کس کے ساتھ شرک کرتے. 86 ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش زمین کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ہم سے بھی پوچھے کون ہے مالک، کہیں گے اللہ. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کون پناہ نہیں دے سکتا. یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر تم کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے. 90 یہ امر حق ہے اور ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. 91 اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. 92 کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. 93 محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے. تو پھر یہ بھی کیا ہو گیا، دعا آ گئی نا کہ اللہ انہوں نے دعا کیا کہ اگر میری موجودگی میں یہ عذاب آ جائے تو یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے. یہ 93 اور 94 دونوں دعا میں. 95 حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اور دعا کرو. پھر آگئی دعا 97 میں اعوذ باللہ کی کہ پروردگار میں شیطانوں کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دو دعائیں سکھا دی. پہلے ہمیں ایمان تازہ کرایا، ہمیں پہلے بتایا، پھر ہمیں کہا کہ اگر تم سے نہیں ہو رہا نا تو دعا کر لو کہ یا اللہ اگر کوئی عذاب آیا تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا. پھر دعا کر لو کہ یا اللہ میں یہ شیطان کی اکساہٹ سے پناہ مانگتی ہوں. رائٹ، دعا سکھا دی. ہم صبح شام یہ جو ہے وہ ہمارے اذکار میں پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے، تو ہم پناہ مانتے ہیں. تو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی میں نے کہا اعوذ باللہ ضرور پڑھے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے پہ زیادہ شیطان آتے ہیں. جو قرآن پڑھتا ہے اس پہ 3 آتے ہیں، جو نہیں پڑھتا اس پہ 1 ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے اس پہ زیادہ آتے ہیں. بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. تو پھر یہ دعا جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہو گئی آیا 98 میں. اور کیا کہا
پہلی کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ 99 یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کریں گے کہ اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ 100 امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ قائل ہے جو دوسری زندگی کے دن تک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر ڈانٹ دیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ آ گئی اب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سب چھوٹے ہیں، اگر دوبارہ بھی زندگی مانگتے ہیں نا میں ان کو دوبارہ زندگی دوں گا، یہی کریں گے جو اب آج کر رہے تھے۔ تو ہم نے آج یہ نہیں کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسپیشل کوئی اچھا کام ہم نے کیا ہے جو ہمیں چوز کیا کہ اگر ہم یہ آج یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں، یہ ہمارا موقع ہے۔ کوئی اپرچونٹی ہاتھ میں آئے نا، پکڑ لیں اس کو، اسی وقت پکڑ لیں، کیونکہ اگر آپ نے اپرچونٹی مس کر دی، لغو کیا تھا کل آپ نے پڑھا نا، مسڈ اپرچونٹی، تو جب ہم اپرچونٹی چھوڑ دیتے ہیں نا، کہیں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کسی بھی وجہ سے دل سافٹ ہوا ہوتا ہے، رمضان آیا، ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کی، ہم نے قرآن پڑھا، دل نرم ہو گیا، کچھ دل بھی کرتا ہے کرنے کو تھوڑا تھوڑا، لیکن شیطان آتا ہے بہکاتا ہے، تھوڑے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو فیز ہوتی ہے نا چلی جاتی ہے، ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں جہاں ہم پہلے تھے، بیکاز ہم نے وہ جو اپرچونٹی ہمارے پاس آئی تھی نا اسے گریب نہیں کیا ہوتا۔ تو جب دل نرم ہو رہا ہوتا ہے نا، جب قرآن پڑھ کے دل نرم ہوتا ہے، ابھی نرم ہی ہوتا ہے، اسی وقت اس کو پکڑ لیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا ایک بیج ہے، ایک نرم زمین میں ڈالیں گے، اب آپ اس کو ڈال کے چھوڑ دیں گے، اب اس کو کبھی پانی نہیں دیا، کبھی کچھ نہیں کیا، تو وہ پودا کیا پنپے گا؟ کبھی بھی نہیں پنپے گا۔ اب جب اس کو روز پانی ڈالیں گے، اس کا خیال کریں گے، اس میں چیزیں دیکھیں گے، اس کو جا جا کے کیئر کریں گے، پھر ہی وہ پنپے گا نا۔ تو ہمیں ہمارے اندر کوئی آواز بھی آتی ہے نا، تو 2-4 دن کے لیے آتی ہے، ہم بس دعائیں مانگتے ہیں، دعا مانگ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس دعا کر لی اٹس انف۔ دعا کر لی از ناٹ انف، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہم نے پہلے کرنا ہے، سبب کرنا ہے، پھر توکل کرنا ہے۔ تو ہم نے پہلے سٹیپ لینا ہے اور پھر اللہ کے سے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے سٹیپ پہ استقامت دے۔ یہ تھوڑی ہے کہ سٹیپ ہی نہ لیں اور خالی استقامت ہی کی دعا کرتے ہیں۔ 101 جب پھر یوں ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان بھی کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں کیسے آگ ہوگی کہ اسکیلیٹن امیجن کیا ہے کبھی ہم نے؟ ایسے ہی کھچا ہوا یہ لوگ دکھاتے ہیں وہ موویز کے اندر، ایسے کھچا ہوا صرف مسلز نظر آ رہے ہیں کہ وہ چہروں کی کھال چھڑ جائے گی۔ جو چہرے اتنے بنا کے رکھتے ہیں، ہم روز ان کو تیار کرتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ ایسے پیچھے چھڑ جائیں گے، ہمارے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، اگر ہم کہنے نہیں مانیں گے تو یہ ہم امیجن کریں تو پھر بہت خوف آتا ہے۔ 105 کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم مجھے جھٹلاتے تھے؟ پہلا کوسچن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے نا یہ کیا کہ تم وہ نہیں ہو جو آیات سناتی تو تم جھٹلاتے تھے ان کو۔ تو اب جو اللہ کا حکم آئے، یہ سخت آیات اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسی ہمیں بھیجی ہیں؟ سورہ نور سے پہلے ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اب پھر دیکھ لو، جھٹلانے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ تب جب عذاب ہوگا تو پھر ہم تم سے کہیں گے اچھا تم تو وہی ہو نا، جب تمہیں بتایا تھا تم نے اس وقت کیئر ہی نہیں کی۔ 106 وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے، یعنی مانیں گے، اور اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ 108 اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سوچیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے کہہ دیں، اسی میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو، کیونکہ آج ہم اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں نا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بات کرنے کا ذریعہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب آج اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم کہنا نہیں مان رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہیں گے کہ پڑے رہو ادھر ہی، پھر مجھ سے بات نہ کرو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے بھی بچے اگر ہماری کوئی بات نہیں مانتے تو کئی دفعہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جاؤ، اب جاؤ یہاں سے، مجھ سے نہیں بات کرو، ابھی جاؤ، ابھی مجھے غصہ چڑھا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، پھر بعد میں بات کرنا ہو جاتا ہے نا۔ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا ماننے والے ہوں، آمین۔ 109 تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار ہمیں ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین 109 میں۔ 110 تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں کون ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہتے تھے۔
تو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو مستہزئون کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. ہم نے پڑھا تھا کافرون کو ملے گی، مشرکین کو ملے گی، غافلون کو مل جائے گی. جو مومن کا مذاق اڑاتا ہے مستہزئون اس کو نہیں ملے گی. 111 آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہ کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن، یا دن کا بھی کچھ حصہ ہمارے ہاں ٹھہرے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں چیز مشکل لگ رہی ہے نا ماننے میں، اس کا افیکٹ یہ ہوگا تمہارے پہ کہ جب ہم تم سے پوچھیں گے وہاں پر کہ اچھا جو لوگ کہنا مانتے تھے یا جو کچھ کریں گے، جب ان سے پوچھیں گے اچھا کتنی دیر ہے، تو کہیں گے ایک دن. نہیں نہیں، ایک دن بھی دن کا کچھ حصہ، اتنا تھوڑا سا لگے گا. امیجن کریں تو اتنا سا متاعن قلیل ہے، اتنے سے فائدے کے لیے، اتنی سی انجوائمنٹ کے لیے، اتنی سی نفس کی خواہش کے لیے ہم اپنی وہ اتنی بڑی جنت اور اتنی بڑی ہماری زندگی اس کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں. اور کیا شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں. 114 ارشاد ہوا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا. یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب ہے، تھوڑے ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش کہ تم اس وقت مان لیتے. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں نا، میں کہا نا انٹر لاکڈ ہوتی ہیں ساری قرآن کی جو صورتیں ہوتی ہیں نا، انٹر لاکڈ ہوتی ہیں. میں کوئی بھی سیپریٹ نہیں ہے، ان کا سب کا ایک دوسرے پہ افیکٹ ہوتا ہے. صرف ہم تھوڑا سا تدبر کریں تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہ ساری میں نے آپ کو یہ بتایا سورہ مومنون اسی لیے سورہ نور سے پہلے آئی ہے کہ تمہیں تو مومن ہونے کی ضرورت ہے سورہ نور پڑھنے سے پہلے. اگر تم مومن نہیں ہو تو پڑھو گے تو ایسے نکل جاؤ گے جیسے بہرے گونگے اندھے گزرتے ہیں، پھر انہی کی طرح تم بھی کرو گے. 115 کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ تو فضول تھوڑی پیدا کیا ہے، ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا. 116 پس بالا و برتر ہے اللہ، پاداش حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. اے محمد کہو میرا رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. بہت اچھی دعا ہے، رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین. اس پہ ختم ہوتی ہے. چلے جی نیکسٹ سورہ ہماری آ گئی سورہ نور، اور سورہ نور کی ہم پہلی جو ہے وہ تلاوت لگا لیتے ہیں. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. اچھا جی، سورہ نور جو ہے اس کا سینٹرل تھیم یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا تھیم جو ہے نا وہ بیس کرتا ہے کہ کیا ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. پھر اس کا جو ہے زمانہ حضور 6 ہجری کا تھا. اس میں انسٹیٹیوٹ آف فیملی کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایمفسس ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کیسا ہونا چاہیے. حیا کا احساس ہر مسلمان کو دلایا جا رہا ہے. اس کے سب ٹاپکس یہ ہیں کہ اس میں حدود کا بیان ہے کہ کیا حدیں ہیں ہماری. پھر واقعہ عفق کا اس میں بیان ہے. واقعہ عفق بھی بہت جو ہے لیسنز ہے اس میں. معاشرتی معاملات اس میں ہمیں بتائے گئے ہیں. پردے کا نظام بتایا گیا ہے. زنا کی روک تھام کے لیے جو ہے نا مختلف طبقات کا کردار کے کیا کیا ہوں گی. بہت ہی بلیغ تماثیل ہیں، اتنی خوبصورت مثالیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے، اس کو آیت النور کہتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض. تو اس کا سٹائل کیسا ہے؟ کیسا سٹائل ہے سورہ نور کا؟ جب بھی کسی جیسے سورہ نساء کا سٹائل بتایا تھا کہ حاکمانہ ہے، یعنی جب اس میں حکم آتا ہے تو وہ حاکمانہ سٹائل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سختی سے اس میں حکم دیتے ہیں. کچھ مبلغانہ ہوتی ہے صورتیں جس میں تبلیغ ہوتی ہے، اجاگر کیا جاتا ہے. کچھ موٹیویشنل ہوتی ہیں جس میں آپ کو موٹیویشن آتی ہے، جنت دوزخ کا زیادہ ذکر آتا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں اس میں قصے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ سٹائلز کی صورتیں. تو یہ حاکمانہ اس کا ہے کیونکہ یہ نفاذ شریعت ہے نا، اس میں شریعت کا نفاذ ہے تو حاکمانہ تو آئے گا. جب لاز تو آئیں گے تو اسی طرح ہوگا. اور پچھلی صورت سے ہم نے کیا تعلق دیکھا تھا کہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ عفت اور حیا جو ہے اس پہ زور دیا گیا تھا سورہ مومنون میں، مومنوں کے نشان. اور سورہ نور اس کے احکامات ہیں جس میں فحاشی بے حیائی پہ قابو پایا جا سکے. یہ بتایا گیا کیونکہ وہ کنیکشن آ گیا نا سورہ مومنون کے ساتھ کہ اس میں کیسے ہوتے ہیں مومن اور پھر آگے کیا ہوگا. سورہ مومنون میں تو جو ہے نا اسلام کی تبلیغ یا اسلام نافذ ہونا، یہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کا ایمان کیسا ہوتا ہے وہ ہے. اور یہاں پر اب جو مسلمان آ گیا اس نے اب کیا لاز جو ہے وہ کیا اس نے لاز فالو کرنے. پہلا ہی جو آپ آیا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی الف لام را سے شروع ہوئی ہے، کبھی تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے، کبھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. اس کا پہلا ہی جو ہے وہ سورت میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا کی ہے؟ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اسے ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے شاید کہ تم سبق لو. 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، سٹارٹ ہی ایسے کر دیا.
کہ کوشچن نہ مجھ سے کرنا، یہ میری صورت ہے، آپشن نہیں، میں نے نازل کی ہے اور یہ میں نے تمہیں فرض کر دی ہے بیکاز اٹس اے لا، امپلیمنٹیشن آف لا میں کوئی کوشچن نہیں ہوتا، اور اس میں نے صاف صاف کلیئر ہدایات نازل کرنی ہے، اس میں نو ایمبیگوٹی، اس میں کوئی ایسی کوشچن مارک چیز نہیں ہے، اور کیوں کہ شاید کہ تم سبق لو۔ اچھا جی، پہلی آیت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب کیا ہماری شریعت کے کیا 5 رولز، تو 5 چیزیں ہیں، دیکھ لیں۔ ایک تحفظ جان وچ از سینٹٹی آف لائف، تحفظ مال سینٹٹی آف ویلتھ، تحفظ دین سینٹٹی آف ریلیجن، تحفظ نفس سینٹٹی آف لینیج، اور تحفظ عزت یعنی سینٹٹی آف آنر۔ ان 5 کے اوپر ہماری شریعت جو ہے نا وہ کرتی ہے، اور پھر اس کے آگے ہمارے اخلاقیات آتے ہیں، حیا آتی ہے، اور بہت سی چیزیں کا جو ہے نا وہ ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے دیکھیں نا، ہم جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں نا، اور جتنے بھی مذاہب ہم دیکھیں، جن کو ہم دیکھیں، تو دیکھیں بہت سی چیزیں ان میں کامن ہیں، بہت سی چیزیں دیکھیں، جھوٹ بولنا ہر جگہ غلط ہے، ایون آپ دیکھیں جتنے بھی ویلیو سسٹمز ہیں نا، مورل ویلیوز ہر جگہ سیم ہے، ڈفرنس کہاں آ رہا ہے؟ سب سے زیادہ ڈفرنس کہاں آ رہا ہے؟ سب سے زیادہ شریعہ میں ڈفرنس، اور شریعہ میں بھی ہمارا ڈفرنس کیا ہے؟ حیا کے اوپر بہت زیادہ ڈفرنس آ رہا ہے، کہ جو یہ حیا کا، جیسے اسلامکلی حیا کا ذکر آتا ہے نا، ایسا ہمیں ہر دوسرے ریلیجنز میں اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر بہت آ رہا ہے، بلکہ کیا ہو گیا ہے کہ اب تو حیا کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا نا، اٹس نو لانگر اے ورچیو، اٹس بیکم اے وائس۔ تو یہ چینج ہے ہیومن سائیکالوجی میں، اور یہی چیزیں اس انسٹیٹیوٹ آف میرج جو ہے وہ افیکٹ بھی ہو رہا ہے، بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ وی آر سیئنگ دیٹ دیر از سو مچ ڈائیورس ریٹس ان سوسائٹی، اور یہ سب چیزیں آ رہی ہیں بیکاز وی آر ناٹ فالوئنگ آل دا لاز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا جی، اب پڑھتے ہیں آیا نمبر 2۔ کوئی زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر طرز کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، کہ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہے۔ تو پہلے شروع کیا زانیہ عورت سے، جب ہم نے چوری کا حکم پڑھا تھا نا، تو مرد کا ذکر تھا، کیونکہ وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے، تو اس کا وہ ہے، تو اگر وہ چوری کرے تو اس کا زیادہ تھا۔ اس میں عورت کا ذکر کیوں ہے پہلے؟ کہ شرم و حیا عورت میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مرد، تو زانیہ عورت سے شروع ہو رہا ہے، اور دونوں کو 100 کوڑے لگائیں گے۔ اور پھر کوڑے یہ کون سے؟ یہ ان میرڈ جو افیئرس چل جاتے ہیں، اور افیئرس میں جا کے آپ جو چیز کرتے ہیں نا اس کے اوپر ہے۔ اور پھر کہا کہ اس پر طرز کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم مجھ سے زیادہ رحم دل بننے کی کوشش نہ کرنا، یہیں پہ کہہ دیا۔ تو پورے یہ معاشرے کے اوپر آ رہا ہے نا، اٹس ناٹ آن ون ہیومن بینگ۔ اور پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ پر روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود۔ اب اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت کلیئرلی کہہ دیا۔ اور کیا کہہ دیا کہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہماری امیجنیشن آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں وہ جو کوڑے لگ رہے ہیں وہ کس قدر کس طرح لگ رہے ہیں، اس کا ایک پورا لا ہے، ایسے ہی نہیں کوئی کر سکتے نا کہ کس طرح ان کو لگانا ہے، وہ ایک پورا ایک طریقہ کار ہے۔ دیکھیں سورہ نساء میں پہلے آیا 15 اور 16 میں آ گیا تھا کہ وہی جب آئی تھی نا، تو زنا کی روک تھام کے لیے ابتدا میں اس کا حکم آ گیا تھا، تو تبھی صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ حکم آنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیں جب ایک معاشرہ ہوتا ہے نا، ایک پورا معاشرہ، ایک سوسائٹی ہے، آپ دیکھیں ایک سوسائٹی میں اگر آپ کو پتا ہو آپ کے گھر میں کوئی چوری نہیں کرے گا، جیسے آج کل گاڑیوں کی چوریاں ہو رہی ہیں، ہم کہتے تھے نا پہلے کتنا سیف تھا، اب سیف نہیں رہا، رائٹ؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک معاشرے میں ایسے ہیں میاں بیوی سب، ایوری ون از لائک ود ون اینڈ ادر، اور سب بہت آنےسٹ ہیں، اور اتنی سخت سزائیں ہیں کہ کوئی بھی وہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا کہ زنا کرے، تو سب بڑا سیف محسوس کریں گے، آدمی گھر سے جاتے ہوئے سیف محسوس کریں گے کہ پیچھے سے میری بیوی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اور بیوی سیف محسوس کرے گی میاں میرا جہاں بھی جا رہا ہے اٹس فائن۔ تو یہ ایک اس لیے سخت لا ہے، پورے معاشرے میں آپ نے ایک کلینلینس لانی ہے نا۔ اور مجھے بتائیں، ایک ہیپینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک پیس ہوتا ہے، ایک ٹرانکولیٹی ہوتی ہے، کیسے آپ پیس کیسے آئے گا؟ شادیوں میں پیس ٹرسٹ سے آتا ہے نا، آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پیس آتا ہے نا، کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ میں ایسی چیز نہیں ہوگی، تو آپ کو پتا چلے گا پورا معاشرہ ہی ایسا ہے، سب لوگ ایسے ہیں، سب اللہ سے ڈرتے ہیں، سب کو پتا ہے بڑی سخت سزا ہے، پتہ ہے ایسے لگیں گے کوڑے، کبھی بھی یہ نہیں کریں گے، رائٹ؟ تو آپ کو ایک پیس رہتا ہے، ٹرانکولیٹی رہتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس وقت جب یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کی تھی نا، تو معاشرہ بہت کلین ہو چکا تھا، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایمان آ چکے تھے، لوگ تو سمینا واتانا کرتے تھے، اس کے بعد یہ کام آتا ہے نا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی ذہن سازی کی ہے، سب کچھ ہمیں کلیئر کر کے بتایا ہے، ہمارا ایمان تازہ کیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو پتا ہے کہ اب ایوری ویئر سب لوگ ٹھیک ہیں، اس کے بعد ہے کہ اب جب آپ امیجن کریں معاشرہ جو بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایک بندہ کرے گا تو اس کی سزا ایسی ہے، اٹس لائک دیٹ، رائٹ؟ اچھا جی، اور اس میں پھر کیا ہے کہ اس کی بھی پھر آگے ہم دیکھیں گے امپلیکیشنز کیا آتی ہیں۔ آیا 3،
نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پہ۔ تو اب یہ کیا کہا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زانیہ کے ساتھ، یعنی کہ ایسا کریکٹر ہو کسی کا یا کوئی مشرک عورت ہو، تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کے لیے ہم نے دیکھا نا کہ ہمارے پاس وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نکاح کے، کہ آپ حسن نسب دیکھیں، ان کا وہ دین دیکھیں سب سے پہلے، اور پھر نکاح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیا 4، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، اس کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہے۔ تو اب جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں نا، اور 4 گواہ، یہ دیکھیں یہ ڈیفیمیشن ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، یہ جو ہم لوگ ایسے کھلے عام کہہ دیتے ہیں نا، اس کا اس سے افیئر ہے، اس کا افیئر ہے۔ اچھا کسی کو کسی کے ساتھ دیکھا ہی ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ہاں اس کا اس سے افیئر ہے، وہ یہ ہے، یا اس کا یہ چل گیا۔ تو اس چیز کے لیے اب ہم اپنے لیے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں کہ 4 گواہ ہم نے لے کر آنے ہیں جو ان کو ایک ایکٹ کرتا ہوا دیکھیں۔ اٹس ناٹ لائک گھومتے پھرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو پھر اگر پھر ہم یہ بات کریں تو دیکھیں اس قدر 4 عینی گواہ نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ان کو 80 کوڑے ہیں جو اس چیز کے اوپر لگتے ہیں۔ اور ہم ایک دفعہ سوچ لیں نا، ہمیں پتہ ہو کہ ایسے کسی کی بات کریں گے تو یوں ہوگا۔ اچھا جی، آیا 5، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تابع ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ آیا 6، اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کسی ہسبینڈ نے اپنی وائف کو یا وائف نے ہسبینڈ کو خود یہ ایکٹ کرتے ہوئے دیکھ لیا آل آف اے سڈن، تو صحابہ نے کوشچن کیا کہ 4 گواہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہسبینڈ نے خود دیکھ لیا، تو اب کیا کریں؟ اب گواہ لائیں؟ اب تو اس نے خود دیکھ لیا، تو پھر اس کے لیے آیا کہ اگر خود دیکھ لیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر یہ نہیں ہے کہ پکڑ کے بالوں سے بیوی کو مارے گا، چھتر لگائے گا، گولی لگائے گا، نہیں، سیدھا عدالت میں جائے گا، سیدھا عدالت میں جائے گا۔ اور پھر وہاں پر کیا ہوگا کہ 4 دفعہ وہ یہ کہے گا کہ شہادت دے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ 5ویں بار کہے گا اس پر لعنت ہو اللہ کی اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں، اور سیم ہی بات بیوی بھی کہے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے۔ نمبر 8، اور عورت سے اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی what will happen ایکچولی نکاح ڈائیورس ہو جائے گی، اس سٹیپ پہ ڈائیورس ہو جائے گی، دیٹس اٹ، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، بس they're gonna separate، بس اب ڈائیورس ہو گئی، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ 8، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے، اب یہ بات بتا دی کہ اگر عورت پہ ایسے الزام لگائے تو کیسے ٹل سکتی ہے؟ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے شہادت دے دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہہ دے کہ اس بندی پہ اللہ غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو، تو دونوں بس اللہ کو گواہ بنا لیں۔ آیا 10، تم لوگوں پہ اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ پر التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارا فضل اور رحم ہے کہ ہم نے یہ بات ایسے کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ 11، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں کہ وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں، اس وقت کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس نے عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اچھا جی، میں نے کوڑوں کا طریقہ آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں ایک طریقہ ہے، اور وہ بھی یہ کہ وہ جو فقی والے لوگ ہوں گے وہاں ہوں گے، اور جب کوڑا لگا رہے ہیں، کوڑے کی خاص یہ ہے کہ وہ کس طرح کا لیدر کا ہو، وہ زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے، اس کی شاخیں نہیں ہونی چاہیے، برانچز نہیں ہونی چاہیے، اندر کو کیل وغیرہ نہیں لگے ہونے چاہیے، اور جب آپ مار رہے ہیں تو ایسے مارنا ہے کہ بغل نہ کھلے۔ اور پھر کیا ہے کہ کسی نازک حصے پہ نہیں لگ سکتا، منہ پہ نہیں لگ سکتا، کسی پرائیویٹ پارٹ پہ نہیں لگ سکتا، کسی نازک، اور جس جگہ پہ ایک دفعہ کوڑا لگ گیا اس جگہ دوبارہ نہیں لگے گا، اور خون نہیں نکلنا چاہیے، خون نہیں نکل سکتا۔ اور فرض کریں ایک انسان کو 80 کوڑے کھائے اور اس نے 10 کھائے، تو ایسے سلولی جی۔ اب ہم واقعہ اف تھوڑا سا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واقعہ اف میں کیا ہے؟ اچھا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں 11 سے لے کے 20 تک، اور پھر ہم حضرت عائشہ کا اس کے اوپر پڑھیں گے۔ یہ لوگ جو بتان ڈال رہے ہیں وہ تمہارے ہی اندر ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ جس نے اس میں کتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ حضرت عائشہ پہ الزام لگا تو بہتان کیوں نہیں تم لوگ اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو بہتان ہے ان کی سپورٹ میں، اور جو لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے،
اب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو پھر جنہوں نے الزام لگایا، ساتھ دیکھ لیا تھا تو الزام لگایا تو کیوں نہیں لائے گواہ؟ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں پر تم پڑ گئے ہو ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتے جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اس سے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ 16 کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتی؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس سے حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے اور دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ دیکھتے ہیں تشیع فحشہ، تشیع کیا ہوتا ہے؟ پھیلے، فحشہ کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی۔ تشیع فاحشہ جو یہ ورڈ ہے نا آیا 19 میں، اس کے اندر ہمارے تمام ڈرامے، ہماری فلمیں، ہمارے گندے رسالے، گندی تصویریں، ہر چیز اس میں شامل رہتی ہے کہ جو اشتہار لگا رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں فحش کو۔ ٹھیک آیا 20، اور اگر اللہ کا فضل و رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی تو اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی اور بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اچھا جی، اب ہم جو ہے حضرت عائشہ کا واقعہ افک ہے، یہ 11 سے 20 تک، تو ہم تھوڑا سا حضرت عائشہ کی کا پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر نا حدیث۔ کچھ میں اپنے ورڈز میں سے کہوں گی، تھوڑا سا شارٹ کٹ کر کے تھوڑے سے ان کے ورڈز پڑھ لیں گے، بس یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ تھوڑا ہم سب اکٹھے ہیں تو تھوڑا ہمیں پتہ بھی ہو۔ حضرت عائشہ کے اوپر نازل ہوئی تھیں، اور یہ جو تھا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا تھا اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ چنانچہ غزوے کے موقع پہ میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی گئی۔ یہ واقعہ پردے کی آیات اترنے کے بعد کا ہے۔ میں اپنے نبوت یعنی کہ جو ان کی سواری ہوتی ہے نا اس میں بیٹھی رہتی تھی، اور جب قافلہ کہیں اترتا تھا تو مجھے اس سواری سے اتارا جاتا تھا، میں اسی میں بیٹھی رہتی تھی۔ جب قافلہ چلتا یوں ہی وہ سواری میں کو اٹھا لیا جاتا۔ ہم گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے، واپس لوٹے، مدینے کے قریب آئے، رات کو چلنے کی آواز لگائی اور قضائے حاجت کے لیے نکل گئی، یعنی کہ وہ واش روم کے لیے گئی، اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کے میں نے قضائے حاجت کی۔ پھر جب واپس لوٹی تو لشکر گاہ کے قریب آ کے میں نے دیکھا تو ان کے گلے کا ہاتھ ٹٹولا تو حال نہیں پایا، اور وہ واپس سے ڈھونڈنے چلی گئی۔ تلاش کرتی رہی کہ یہاں ہوا کہ لشکر جو تھا وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا، اور ان کی بھی جو سواری تھی انہوں نے اٹھا لی، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ اتنی لائٹ تھی کہ اس زمانے میں یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھی، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل ہوتی تھی۔ تو کیا ہوا، جب انہوں نے سواری اٹھائی تو ان کو لگا اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ بہت دیر کے بعد جب میرا ہار ملا اور میں یہاں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور میں نے نہ کوئی جواب نہ تھا، اور نشان کے مطابق وہاں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہیں میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چل کے مجھے نہ ہونے کا پائیں گے، مجھے تلاش کرنے کے لیے واپس آئیں گے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے صفوان بن معطل سلمہ زکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر میں پیچھے چلے آ رہے تھے، پچھلی رات کو چلے آ رہے تھے، صبح کی روشنی تک یہاں پہنچے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے ذرا خیال کیا کہ غور کرتا ہوں کہ یہ کون ہے، اور اس زمانے میں انہوں نے مجھے پردے کا حکم جو تھا وہ پردے سے پہلے دیکھا، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات سنتے ہی وہ اٹھ گئی، انہوں نے اپنی چادر اپنے منہ پہ ڈھانپ لی۔ انہوں نے تو پہچان لیا تھا، ان کی چادر شاید سوتے میں ہٹ گئی تھی، اور ویسے بھی انہوں نے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ اچھا جی، اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اور اپنا ہاتھ اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ سے ان کو سوار کر وہ کر لیا، اور وہ کچھ بولے، خدا کی قسم نہ وہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا، نہ سوائے اللہ کے نہ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب جب ہم قافلے سے مل گئے، بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے تک بتنگڑ بن گیا۔ ان سب کا بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی تھا۔ اچھا، اب پھر کیا ہوا کہ جب وہ لوگ باتیں کرنے لگے، اب کیا ہوا کہ مدینے میں وہ بیمار پڑ گئی، 1 مہینے تک وہ بیمار رہی، نہ انہیں کچھ سنائی دیتا تھا، اور وہ لوگ جو گپے وپے کر رہے تھے، جو باتیں ان کی کر رہے تھے، ان کو وہ پتہ نہیں چلی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے ایک بات محسوس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ان کی جو میرے ساتھ بات ہے نا، اس میں وہ اتنی شفقت نہیں رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنی مجھے عام طور پہ ورنہ جب بیمار ہوتی ہیں تو بڑے شفیق ہوتے ہیں، تو اب اتنے اس طرح نہیں رہے۔ تو اچھا، آپ نے اپنی جب یہ ہوتا رہا واقعہ، آپ وہ آتے تھے، بات کرتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر تھوڑی سی بات کرتے تھے، چلے جاتے تھے، تو آپ بڑی وہ حیران ہوئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنی والدہ کی طرف چلی جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں چلی جاؤ، اور پھر وہ اپنی والدہ کے پاس چلی گئی، وہاں پر جا کے رہیں تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، ایسی باتیں تو پھیلتی رہیں گی، یہ تو تھوڑی سی بات ہے، تم دل بھاری نہیں کرو، تمہاری سوکنے بھی ہیں اور وہ اس طرح باتیں کرتی ہیں، ہو گئے ہیں لوگ تم سے جیلس ہیں، اور بس کوئی نہیں، تم اس بات کی فکر نہ کرو، مت ہی پریشان ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بات معلوم ہوئی تو آپ نے پھر کہا کہ میں گھر والوں سے گواہی لیتا ہوں، تو آپ نے گھر والوں سے کہا کہ کون میرے گھر والوں کے بارے میں گواہی دے گا اور کون بتائے گا، تو آپ نے گھر کی خادمہ سے بھی پوچھا، اس نے بھی بتایا کہ نہیں، میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی۔ حضرت زینب سے پوچھا جو آپ کی مطلب سوکن تھی نا، تو حضرت زینب
صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو گھر میں جو ہوں آنکھ کھول کے رہتی ہوں اور مجھے تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور میں نے عائشہ کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، بٹ انہوں نے صاف کلیئرلی کہا کہ نہیں، میں تو سارا ہوش رکھتی ہوں، میں تو بڑی الرٹ ہوتی ہوں، اور حضرت عائشہ کے بہت کھلی گواہی دی کہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ خیر پائی۔ بہرحال جو تھی وہ جو ان کی تھیں وہ جو گھر میں کام کرتی تھی، انہوں نے کہا ہاں کبھی کبھی یہ سو جاتی ہیں تو بکری آ کے آٹا جو ہے وہ لے جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی۔ اچھا، اب اس بات میں پھر کیا ہوا؟ یہ بات ہو گئی، پھر 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے، اور ادھر سے منافق جو تھے وہ باتوں پہ باتیں کر رہے تھے اور اتنی باتیں بنا رہے تھے۔ پھر اسی طرح جب حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت پریشان ہوئیں کہ سارا دن ان کا جو ہے نا، کہ میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی رونے میں گزر گیا میرے، اور اس رونے سے میرے ماں باپ کے بھی ہوش گم ہو گئے، وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ رونا میرے کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے تھے، اور مجھے رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ آتا تھا۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت آئی اور میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی جب یہ بہتان بازی ہو رہی تھی، آج تک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہ بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر امنا بات فرما کر کہا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو فی الحقیقت تو کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرما کے خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں سے آنسوں کا ایک قطرہ تک باقی نہ رہا۔ میں نے تو اول اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان سے جواب دیجئے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے۔ لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا کروں۔ اب آپ نے کہا میری عمر کچھ اتنی بڑی نہیں تھی، نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی، اسے آپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا اور گویا سچ سمجھ لیا۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، اور تم بھی مان لو گے۔ میری تمہاری مثال تو بالکل ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، کہ بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت نہ ہو، اور نہ تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کے میں نے کروٹ پھیلی اور اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ کیونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میری شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوں گی، اور میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں گی۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے ہی تھے، اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اور چہرے پہ وہی آثار ظاہر ہو گئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی اور پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت جاڑوں میں بھی وہی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وہی اتر چکی تو ہم نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا، بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا، واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے۔ بس آیت آئی سورہ نور کی، اور یہ 10 آیتیں پھر آپ کی پاک دامنی کے لیے نازل ہوئی۔ آیت 21، اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کرو گے تو وہ تو ایسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ہم نے واقعہ پڑھا تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے ساری وہ بھی پڑھی کہ کیا ہم سے ریکوائرمنٹس تھیں اور کیا ہم سے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ہم اگر ایسی بات سنیں تو پھر ہم اس بات کے اس طرح نہ ہوں کہ ہم یہ باتیں پھیلانے والے ہوں۔ اب آیت 22 میں ہے کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مغفرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکینوں اور مہاجر فی سبیل اللہ کی مدد نہ کریں، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اچھا، اب یہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، جب یہ واقعہ افک ہوا تو وہ کسی جو ان کے ساتھ ایک ان کا رشتہ دار تھا جس کیا کرتے تھے نا، اور اس نے بھی جو ہے نا حضرت عائشہ کے اگینسٹ، ان کا نام تھا سیدنا مستہ بن اساسہ،
اور انہوں نے بھی حضرت جب بہتان لگا تھا حضرت عائشہ کے، تو آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو وہ اس بہتان لگا رہے تھے اور بہت آگے آگے ان چیزوں میں تھے۔ 3 مسلمان جو تھے نا، انہوں نے زیادہ اس بات پہ کو جو ہے نا وہ دی تھی ہوا۔ ان میں ایک یہ حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت حجش شامل تھی۔ تو اب یہ ان کا پھر حضرت ابوبکر صدیق نے نا سوچا کہ اب میں ان کو بالکل کوئی ان کی ہیلپ نہیں کروں گا، لیکن پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت بھیجی کہ ایسے نہ ہو کہ تم اس بات کی قسم کھا بیٹھو کہ رشتہ دار مسکین اور ان کی مدد نہ کرو، انہیں معاف کر دو، درگزر کرنا اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر کرے؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا تھا، بلکہ اب پہلے سے زیادہ ان کو پیسے دینے لگ گئے۔ یہ اب دیکھیں یہ ہمارے لیے کیا لیسن ہے۔ اگر ہمیں اگر کوئی ہماری ڈی فیمنگ میں یوں شامل ہو جائے تو پھر ہم تو زندگی بھر کا گرج بنا رکھیں گے، اس سے تو میں نے نہیں اب بات کرنی۔ 23 جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اس سے بہت بہت سخت وعید ہے، تو ہمیں ایسی باتوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ 24 وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں پورا کر دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ دکھانے والا ہے۔ اب آیا جو 26 ہے، اس میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، ان کا دامن پاک ہے، اور ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے۔ تو اب ہم اس کا مطلب کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی جو ہے وہ اچھی کی اچھی سے ہوگی، برے کی برے سے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی شادی کسی کی بھی کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ایک شخص ہے وہ اگر زنا کا ارادہ کرتا ہے یا کرتا ہے، تو اس کو پھر ایسی عورت ملے گی نا جو اس چیز میں اس کا ساتھ دے گی، تو وہ تبھی وہ اس کے لائک مائنڈیڈ لوگ آپس میں ملیں گے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، ایک اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا حساب اکٹھا ہوگا، یعنی خبیث خبیثوں کے ساتھ جائیں گے اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ جب ان کا حساب ہوگا تو اس طرح وہ سیپریٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور 27 میں آیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں نا، فرعون کی بیوی آسیہ تھی، تو یہ تو ڈفرنٹ میرجز ہیں نا، تو ایسے تھوڑی ہے کہ سیم ہو۔ حضرت ہم نہیں دیکھتے حضرت لوط کی بیوی جو تھی وہ اس کو سزا ہوئی، تو پھر اس طرح نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ 27 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع یہ ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اب یہ والے جو ہیں یہ سارے لاز اب کون سے آ رہے ہیں؟ یہ وہ لاز آ رہے ہیں کہ جو پرائیویسی کے لاز ہوتے ہیں نا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ تو آج کل بہت ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں تو ہے کہ ہر کوئی اجازت لے کر ہی جاتا ہے، صرف ایسے کچھ جگہوں پہ ہے جہاں بھی اجازت نہیں لیتے، لیکن اجازت لینی ہے، پہلے سلام کرنا ہے، پھر نوک کرنا ہے، ایک سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، اندر جھانکنا نہیں ہے، اور پھر اگر فرض کریں 3 دفعہ کے بعد آواز نہ آئے تو پھر مائنڈ نہیں کرنا۔ آیا 28 پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں اگر کہہ بھی دینا کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں تو پھر بھی برا نہ مناؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، اور جن میں سے تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، تم سے جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ سب اس کی خبر رکھتا ہے۔ 30 اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں۔ اب یہ دیکھیں جو آیا 30 اور 31 یہ سارا اب حجاب کا نظام جو ہے نا یہ شروع ہونے لگا۔ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ حجاب کا نظام جو ہے نا سب سے پہلے کس کی رسپانسبلٹی ہے حجاب کرنے کی؟ سب سے پہلے رسپانسبلٹی ہے حکومت کی، ٹھیک ہے، کہ حکومت یہ روز لگائے گی کہ کوئی عورت جو ہے وہ گھر سے کور کیے بغیر باہر نہیں نکلے گی، یہ لا ہوگا کہ جو بھی عورت گھر سے باہر نکلے گی وہ ایسے کور کر کے نکلے گی ورنہ وہ نہیں نکل سکتی۔ نمبر 2 اس رسپانسبلٹی سوسائٹی کی ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ ہیں وہ اس نارم کا کریں گے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہماری اسلامک سوسائٹی، فرض ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو پھر اس جگہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ اس چیز کو فالو کرے گی، وہ ایک پاسبل بنائے گی کہ ہم سب لوگ ایسے نکلیں، اور مسلم کمیونٹی ہوتی ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تھرڈ جو ہے وہ گھر کے مرد کے اوپر ہے کہ گھر کے مرد کیا حکم ہے کے اوپر ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو ایسے کر کے نکالے گا۔ اور پھر فورتھ رسپانسبلٹی جو ہے وہ عورت کی ہے۔ اب دیکھیں میں ایسے کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم ایک عورت ہے اور ہمارے سے 3 لوگوں سے سوال ہوگا میرے بارے میں، میرے میاں سے، میرے باپ سے اور میرے بیٹے سے، اور میری اکاؤنٹیبلٹی کا ان کے اوپر چلا جائے گا۔ ان کی وفات کے بعد میرے والد سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں کور کرایا، اور میرے ہسبینڈ سے سوال ہوگا اپنی بیوی کو کیوں نہیں کرایا، اور میرے بیٹے سے سوال ہوگا اپنی ماں سے کیوں نہیں۔ ایک عورت 3 لوگوں کے حساب کو خراب کرے گی، استغفر اللہ، یعنی کہ میری وجہ سے وہ اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں جب حجاب کا آ رہا ہے نا حکم،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم لگایا تو پہلا حکم مردوں کے اوپر آیا، عورتوں پہ نہیں آیا. کیا آیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ اس سے باخبر ہے. تو پہلے حکم مردوں کو آ گیا کہ اپنی نظریں بھی بچائیں اور اپنی گاہوں کی بھی حفاظت کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو، اب مومن عورتوں کے اوپر آ گئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگھار نہ دیں. اب دیکھیں، اب یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے آ رہی ہیں نا. پہلے تو مردوں کے لیے آئیں، اب ہمارے لیے آئیں. اب ایک دفعہ آپ سب لوگ یہ امیجن کر لیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو ایمفسائز کرنا ہوتا ہے نا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی، یعنی کہ اللہ کا اطاعت اور نبی کی اطاعت، دونوں کی اطاعت ہو جائے، ڈبل آ جائے. اور پھر نبی سے کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ کیا کہا ہے کہ اے نبی. اب آپ یہ امیجن کریں کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئیں اور وہ ہم سے یہ بات کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ اے میری پیاری بیٹیوں، بیٹیاں ہی ہیں نا ان کی، حضرت آدم کی، کہ اے میری مسلمان بیٹیوں، اے میری امت والی ہو، تو تم سنو. مطلب حکم ہمیں دے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہماری تو اچھی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو باپوں کو کہنے نہیں نا ڈالتی. اچھی بیٹیوں کو تو باپ کچھ بھی کہتے ہیں تو کہنا مانتی ہیں اپنے باپوں کا، کہ میرے ابو نے مجھے یہ کہا تھا، کیسے ہو سکتا ہے میں نہ کروں. تو ہم ان کو وہ ایک سٹیٹس تو دیکھیں، اپنے نبی کو ایک سٹیٹس تو دیں کہ وہ ہمارے فور فادرز ہیں، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، کتنے پیار سے ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہم سے کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں. اور ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، پہلی بات. پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، دوسری بات. اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، تیسری بات، بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. اب یہاں تک ہم لیتے ہیں، یہ 4 باتیں ہمیں کہہ رہی. نظریں بچائیں، شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، بناؤ سنگھار نہ کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. اب دیکھیں یہ چیزیں ہمیں جو کہیں ہیں نا، اب آ رہا ہے نا پردے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، پہلے تو اتنے ہمیں پارے پڑھائے، ہمارا ایمان مضبوط کیا، ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہارا یہ رائٹ ہے، یہ رونگ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے، تم اپنے آپ کو درست کرو. یہ تمہیں تھوڑا تم صبر کرو گی، تمہیں جو مشکل آئے گی، جو پریشانی آئے گی، تم اس پہ صبر کرو گے، میں تمہیں اتنا اجر دوں گا، تم امہات المومنین کی طرح بنو، تم بڑی پریشیس عورت ہو. دیکھیں نا جتنا پریشیس گفٹ ہوتا ہے ہم اتنا چھپا کے دیتے ہیں نا. رنگز ہوتی ہے چھوٹی سی، ڈالیں گے اس کے اوپر ایک اور لفافہ چڑھائیں گے، ایک اور لڑائیں گے، ایک اور چڑھائیں گے، پھر اسے کھول رہے ہیں نکل رہا ہے. تو جتنا پریشیس موتی ہوتا ہے اتنا ہی اندر ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کی مسلم جو بیٹیاں ہیں ان پہ غیر مردوں کی گندی نظریں پڑیں. شہوت والی نظر ڈالنا منع ہے نا. تو وہ پروٹیکٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بھی، اپنی اس عورت کو بھی اسپیشل فیل کرانا چاہتے ہیں کہ یو آر ویری اسپیشل. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے تم پہ نظر ڈالے اور اپنے آپ کو انجوائے کرتا پھر. آپ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ لگتا، عورتوں کے لیے، آدمیوں کے لیے بڑی اسپیشل ہے. اور آدمی جو کسی عورت کو نہیں پا سکتے نا، اس کو اپنی امیجنیشن میں، اپنی فیسنیشن میں اینڈ تک لے جاتے ہیں. when you talk to them، اور جو بھی آپ مسکرا لیں، کچھ کر لیں، they fascinate for you and they can take you till the end in their own fascination, in their own time. They can do anything. Do you want to be a woman like that؟ اس کے بارے میں لوگ کچھ بھی امیجن کر لیں. Do you want to be a source for someone؟ کیوں میں کسی کو میری اجازت کے بغیر کیوں کوئی یہ سورس بھی مجھے بنائے، رائٹ؟ تو یہ اس چیز کو بچانے کے لیے ایک پورے معاشرے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بات کہی ہے نا. اور پھر دیکھیں اس میں اب کیا چیز آ جاتی ہے، یہ ہے نا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. تو اس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ بناؤ سنگھار میں ہمارا سب کچھ آ جاتا ہے، ہمارا زیور آ جاتا ہے، ہمارا لباس آ جاتا ہے، ہمارا میک اپ آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر کیا کہا کہ اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال کے رکھیں. دیکھیں یہ جو ہے نا اوڑھنیاں، یا جو ان کو یہ یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے یہ خمار، بخمرہن علی جیوبہن. بخمرہن ہوتا ہے اوڑھنیاں. اور اس کو دیکھیں انگلش ٹرانسلیشن جب ہم کرتے ہیں تو کیا اس کو بولتے ہیں، نہیں یہ سر کی چادر ہوتی ہے نا. they are off to wrap a portion of their head covers. To wrap the portion appear they are off to wrap a portion of their head covers over their chest. تو یہ خمار جو ہوتا ہے نا یہ ہیڈ کور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربک میں خمار ہیڈ سکارف، وہ کہتے ہیں there is no confusion about it. یہ کنفیوژن تو ہم کریٹ کرتے ہیں نا. اور وہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہیڈ سکارف لیتی تھی اور یوں کور کر کے اپنے پیچھے کر لیتی تھی. اس کو کہا تھا کہ وہ جو پیچھے کرتی ہو نا اس کو اب آگے بھی کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے بوسم جو ہے سب کو نظر آئے، وہ اس کو پیچھے سے آگے کرو. اب ہم آج کل دیکھتے ہیں نا ایسا حجاب ہوتا ہے جس میں یوں کرتے ہیں اور ٹی شرٹس جو ہے وہ اس میں مطلب آگے پیچھے سب نظر آ رہا ہے. تو دیٹ از ناٹ دا کریکٹ وے آف ڈوئنگ اٹ، ٹھیک ہے.
الحمدللہ وہ سر کور کر رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آگے بھی لانا ضروری ہے کہ ایسے آگے آئے اس جگہ پر اور کندھوں پہ آئے، سوائے پھر کہا نا ماں سوائے اس کے جو آپ کا ظاہر ہو جائے، جو ظاہر ہو جائے کا کیا مراد ہے، یعنی کہ اگر میں لمبی ہوں تو ظاہر ہوں گی، میں موٹی ہوں تو ظاہر ہو جاؤں گی، تو یہ چیزیں تو چھپائے نہیں چھپیں گی نا، تو وہ چیز اب جتنا بھی میں نے کھلا پہنا ہو تو کچھ نہ کچھ تو آپ کا پھر بھی پتہ چلے گا، تو وہ جو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے وہ آپ کے بازو، صرف ہاتھ بازو اور پاؤں کے علاوہ جو ہے نا سب چیزیں جو ہیں وہ کورڈ ہونی چاہیے اور لوز ڈریس ہونا چاہیے، تو ہر کسی نا ہر کوئی اپنا خود اکاؤنٹیبل ہے، ہم لوگ کسی کے لیے ججمنٹل نہ بنے، ہر کسی کی اپنی قبر ہے، ہر کسی کا اپنا وہ ہے، ہم نے بس کوشش کیا کرنی ہے ہمارا کل سے آج بہتر ہو، ہم جو پہلے کر رہے ہیں اس سے بہتر کریں گے، دیکھیں نا ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اگر ہم اگر حضرت موسیٰ کے جادوگروں کی طرح ہو جائیں کہ ادھر سنیں اور ادھر کر لیں، واہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے ہمارے ایمان کی، کتنا تازہ ہو جائے، لیکن آپ ہم میں سے اگر نہیں ہو رہا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور کوشش کریں، کوشش کیا کرنی ہے، آپ اپنا جو ٹائٹس پینٹس پہن رہے ہیں وہ لوز پینٹیں پہنے، ٹائٹ شرٹس پہنے وہ لوز پہنے، بازو آدھے پہن رہے ہیں اس کو پورے پہنے، جو گلے میں لے رہے ہیں چادر اس کو آگے کریں، کچھ جیسے پاکستانی لیتے ہیں دوپٹہ ویسے لے رہے ہیں، شروع میں وہ لے رہے ہیں، تھوڑے سے بال نظر آ رہا ہے وہ لے لیں، پھر اس کے بعد سے کور، اب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے شروع کیا 20 سال تک وہی کرتے رہے، بھائی ٹائم اتنا کم ہے، امپروو کرنا ہے آپ نے، 5 سال کا بچہ اگر چلتا نہیں ہے ڈاکٹر کے لے کے جاتے ہیں نا، ہم لوگ 5 سال ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، ہم سب نے، ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ خواتین ہیں وہ پاکستانی سٹائل کا دوپٹہ لیتی ہیں جس میں آدھا سر نظر آتا ہے اور پوری گردن نظر آتی ہے، سارے ایئر رنگ نظر آتے ہیں، اور پھر ٹھیک ہے اف یو آر اے اسٹارٹر یو آر اسٹارٹنگ ود دیٹ کہ آپ نے ایسے دوپٹہ اسٹارٹ کر لیا، اٹس گڈ انف بیکاز یو آر اے اسٹارٹر، بٹ یہ نہیں ہے کہ 20 سال بعد بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کے حالات وہی ہیں کہ آپ نے وہی پاکستانی دوپٹہ ہی لیا ہوا ہے اور ویسے ہی یہاں تک گھوم رہا ہے، اس میں گلے کی بھی سارے زیور نظر آ رہے ہیں، ایئرنگز بھی آ رہے ہیں، آپ نے پورا فیشن کر کے بس ایسے کر کے سائڈ پہ لٹکا لیا دوپٹہ، یوں بس لٹکا ہوا ہے میرا، میں تو بس حوصلے کے لیے، یو ہیو ٹو امپروو فرام دیٹ، وہ آپ نے کیا بہت اچھی بات ہے، ایز اے اسٹارٹر کیا ویری گڈ، نا امپروو یور سیلف، اپنے ٹارگیٹس خود بنائیں اور پلیز 40 سال کے ٹارگیٹ نہ بنائیں، ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو دعا کریں اور ٹارگیٹس بنائیں اور اپنے آپ کو ہم نے امپروو کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل آ کے جو ہے وہ ان سے کہا ہے کہ کہو مومن عورتوں کو، تو ہم نے حکم نہیں ٹالنا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آگے کا کن لوگوں کے سامنے ہم یہ دکھا سکتے ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے جو شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، اب یہ مملوک جو ہے نا وہ ہمارے ڈرائیور، نوکر جو بھی گھروں میں آتے جاتے ہیں، چوکیدار، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، مملوک وہ پرانے زمانے میں جو ہوتے تھے غلام، اور جو ایسے ہوتے جو صدیوں صدیوں سے رہ رہے ہوتے تھے اور ان کو کوئی ہرس نہیں ہوتی تھی، بہت ایجڈ ہو چکے ہوتے تھے یا اس طرح کے، اس کا ذکر ہے، اور زیر 10 مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، کچھ ایسے جو غریب لوگ آپ کے گھر میں کئی دفعہ وہاں پرانے زمانے میں لوگ رہا کرتے تھے، جو اتنے مطلب وہ ہوتے تھے نا، نظر تک نہیں اٹھا کے دیکھتے تھے کبھی، وہ اتنے خوفزدہ ہوتے تھے مالک سے، اور صرف اس پہ رہ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں کھانا مل جائے گا 3 دن کا، اس طرح کی بات ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے، یہ بچوں کا بھی لمٹ ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے گئے تھے نا ذاکر نائک، اور انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ بچیاں بڑی ہیں، تو ان کو کتنا کرٹیسائز کیا، لو جی یہ تو بڑے بنے ہیں، ان کی تو اپنی نیت خراب ہے، ان کا اپنا دل خراب ہے، کتنے، میں کہتی ہوں اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہمارے حوصلے دیکھو کہ اللہ کا حکم، علم ہمیں نہیں ہے، قرآن ہم نے نہیں پڑھا، پتہ ہمیں نہیں ہے، اور ہم لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ ہم ان کو ڈسکشنیں بناتے ہیں، ان پہ بحثیں کرتے ہیں، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اتنے ہمارے حوصلے بڑے ہوئے کہ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ کیوں انہوں نے بچیوں سے ہاتھ نہیں ملائے، کیوں نہیں ان کو چیزیں دی، یہاں صاف لکھا ہے وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوں، کہ ایک ایج لمٹ ہے 10، جیسے ایڈلٹ ہو جاتا ہے بچہ آپ کو کور کرنا ہے اس کے آگے، اور لوگ پھر بڑا مائنڈ کرتے ہیں، لو جی ہمارے چھوٹے بچے تھے اتنا بن رہی ہیں، ان کے آگے بھی ایسے کر رہی ہیں، ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کریں، وہ اپنے پاؤں زمین پہ مارتی ہوئی، اور پھر کیا ہے، ہاں وہ اپنے پاؤں زمین پہ مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے ان لوگوں کو علم ہو جائے، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے، اب دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ چھن چھن کرتی نہ نکلے، اور اب یہ آپ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، یہ نہیں کہا اے عورتوں چلو توبہ کرو اللہ سے، رائٹ، اے مومنو آدمی شامل ہے اس میں، اے مومنو تم سب مل کر توبہ کرو، ہمارے باپ، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے اس میں شامل ہیں، کہ مل کے توبہ کرو اللہ سے کہ تم نے یہ نافرمانی کی ہے اللہ کی، تو اس طرح ہم نے اللہ سے توبہ نہیں کرنی، ہاں ہمارے گھر کے مردوں نے بھی اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی بیویوں کے ساتھ، اگر ہم نے بیویاں کور نہیں کر رہی ہیں تو ان کے لیے بھی توبہ بن رہی ہے، دیکھیں نا بہت سے لوگ جو مجھ سے بات کرتے ہیں نا وہ کئی دفعہ بہت کلیئرلی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر سب کرتے ہو تو ہم بھی کر لیں، اس کا سچ ہے، سچ بات کرتی ہیں، بیکاز اٹس سو ڈیفیکلٹ سوسائٹی، ایگزیکٹلی، اب آگے پڑھے 32 تو میں سے جو لوگ
मुजरिद हों और तुम्हारी लौंडी गुलामों में से जो साले हों इनसे निकाह कर दो, और अगर वो गरीब हों तो अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा। अच्छा, अब ये वो वाला हुक्म आ रहा है जिसमें जो है ना जो स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए कहा गया है कि जो भी गुलाम तुम्हारे पास हो उनकी शादी कर दो या उनको आज़ाद कर दो। तो जो साले हों तो उनको, अगर कुछ कई दफ़ा वो अपने पैसे भी कटवाते थे कि हम इतने पैसे दे दें तो अब हमें आज़ाद कर दें, तो उसको फ़रोग़ देने के लिए आयत आ रही है। आयत 33, और जो निकाह का मौका ना पाएँ इन्हें चाहिए कि इफ़्फ़त माबी इख्तियार करें यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर दे। और तुम्हारे ममलूकों में से जो ये मकातबत की दरख्वास्त कर रही है, ये कानून मकातबत है, इनसे मकातबत कर लो अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि उनके अंदर भलाई है, और उनको उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और अपनी लौंडियों को अपने दुनियावी फ़ायदों की खातिर कहबा गरी पर मजबूर ना करो जबकि वो खुद पाकदामन रहना चाहती हैं। यानी कि अगर लौंडियों से भी आप ये काम करवा रहे हैं ना प्रोस्टिट्यूशन का, वो भी हराम है। कि उनसे प्रोस्टिट्यूशन करा के आप पैसे कमा रहे हैं तो हराम पैसे हैं वो। हुँ। जबकि वो खुद पाक दामन रहना चाहती हूँ, और जो कोई उसको मजबूर करेगा तो इस जबर के बाद अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है कि मजबूर भी नहीं उसको कर सकते। 34, हमने साफ साफ हदायत देने वाली आयत तुम्हारे पास भेज दी और इन कौमों की इबरतनाक मिसालें भी हम तुम्हारे सामने पेश कर चुके हैं जो हमसे पहले हो गुजरी हैं, और वो नसीहतें हमने कर दी हैं जो डरने वालों के लिए होती हैं। 35, अल्लाह आसमान, अब ये है आयतुन नूर है। इतनी खूबसूरत ये आयत है कि मतलब मैं इसको आप लोग ना अपना कुरान हर कोई खुद मतलब खोले, आया 35, ये इसको जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं ना तो ये एक ऐसे होता है कि एक खूबसूरत शेर की जब आप तशरीह करते हैं तो जब आप तशरीह नीचे लिखते हैं वो सारे शेर का हुस्न ही खराब हो जाता है। इसको पढ़ें, इसको देखें, इस पे तदब्बुर करें, इसमें जाने की कोशिश करें, तो ये इस कदर खूबसूरत है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नूर के बारे में बताया है कि मेरा नूर कैसा है। थोड़ा-सा मैं समझाने की कोशिश की। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है, कायनात में इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा हो। चिराग एक फ़ानूस में हो, फ़ानूस का हाल ये होगा कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, और चिराग ज़ैतून के लिए ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता होगा, ना शर्की होगा ना गरबी। इसका तेल भड़कता पड़ता हो, चाहे आग इसको ना लगे। इस तरह रोशनी पे रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा होंगे। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है रहनुमाई फरमाता है, वो लोगों को मिसालों से बातें समझाता है, वो हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। यानी ऐसा तेल है जो आपकी आप भड़कता है, और इस तरह की रोशनी पे रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब, यानी कि जितनी भी रोशनी की चीज़ें हम देख लें ना दुनिया में, आग है, नूर है, सूरज की रोशनी है, उन सबको मिला लें, तो फिर अल्लाह का नूर बनेगा। 36, उसके नूर की तरफ हदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने के लिए और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने एज़ान कर दिया। सुभान अल्लाह, कि कौन से कैसे घरों में अल्लाह का जो नूर की तरफ जो हदायत पाई जाती है, उन कैसे घरों में होते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला की याद हो, उन घरों में होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के घरों को उन घरों में शामिल कर ले। और इससे मस्जिदें भी मुराद हैं, और वो सब घर मुराद हैं जिनके घर अल्लाह ताला के लिए खुले हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है, अल्लाह ताला का नाम होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के घरों को उसमें शामिल करें, और सब हम एफर्ट भी करें अपने घर में अल्लाह ताला का नाम लेने के लिए, करने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोलें, लोगों को बुलाएं जहाँ पे हम अल्लाह का जिक्र कर सकें, कुरान लोगों को बता सकें, उनको समझा सकें, ठीक है ना? इससे बहुत बरकत होती है। 37, उसमें ऐसे लोग सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते हैं जिन्हें तजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद और औकात नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं कर देती, और वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उलटने और दीदे पथरा जाने की नौबत आ जाए। तो अब कैसा है कि वो लोग सुबह शाम तस्बीह करते हैं, तजारत है, दिन का कोई भी काम है, खरीदो फरोख्त है, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है कि नमाज का वक्त आया तो बस पहुंचे नमाज के लिए, ज़कात से गाफिल नहीं है और अल्लाह से डरते रहते हैं। यानी हमारा क्या अशरफुल मखलूकात है ना, डबल काम है ना, दीन भी हमने चलाना है और हमने अल्लाह को नहीं भूलना, चाहे हम दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो। 38, और वे सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि इनके बेहतरीन अमाल की जज़ा उनको दे और मज़ीद अपने फ़ज़ल से नवाज़े। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। 39, इसके बरक्स जिन्होंने कुफ़्र किया, उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दहशत बेआब में शराब के प्यासा वो पानी समझे हुए था, मगर जब वहाँ पहुँचा तो कुछ ना पाया, बल्कि वहाँ उसने तो अल्लाह को मौजूद पाया जिसने इसका पूरा हिसाब चुका दिया, और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। और जो इसके बरक्स जिन्होंने कुफ़्र किया, क्या होगा? जैसे हमने शराब नहीं देखा कि जाते हैं और फिर आगे से लगता है कि पानी है और फिर वो पानी नहीं होता। हाँ, तो मेराज होता है कि जाते हैं और फिर लगता है कि वहाँ पर पानी है, जाते हैं फिर पानी नहीं होता। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ऐसे उनको लगेगा कि वो सब कुछ ठीक-ठीक कर रहे हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे फिर कुछ भी अमाल नहीं होंगे, ज़ीरो हो जाएँगे। 40, फिर या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है और उस पर एक और मौज और उसके ऊपर बादल, तारीकी मुसल्लत है, आदमी अपना हाथ निकाले तो इससे भी ना देखने पाए, जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे फिर उसके लिए कोई नूर नहीं है। यानी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी बातें ऊपर कर दी और फिर नीचे कह दिया कि अगर
میں نے اپنا نور تمہیں بخشا، اگر نہیں بخشا تو نہیں چاہیں گے، اگر تمہاری چاہت ڈبل ٹو وے ٹریفک ہے نا، یہ ایک بندہ چاہے اور پھر ایک اللہ چاہے، دونوں چیزیں اندر سے آئے گی آواز تو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے نا. اگر ہمارے اندر سے آواز نہیں آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے. پہلے آواز اندر سے آئے گی، پہلے ہم نوک کریں گے اللہ تعالیٰ کو، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نوک کریں گے، رائٹ. تو پھر انہوں نے کسی نے ایسے کوئی صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے یہ پیغمبر جو ہیں انہوں نے کبھی سمندری سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا یہ بات تو صرف اس کو سمجھ آ سکتی ہے جو سمندری سفر کرے. تو اگر یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں تو یہ تو واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو ایسے ایک آیت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں. اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ایسے ہمارے ایمان روشن ہو جائیں. 41 کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. تو سب تسبیح کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، پہلے بھی ذکر آیا آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. 43 کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کو ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ یہ کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے اور پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اسی میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. 45 اور اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پہ، کوئی 4 ٹانگوں پہ، پر جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ دیکھیں جو ہم بھی یہ دیکھیں نماز میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، جیسے سجدہ کر لیا تو بالکل پیٹ کے بل ہو گئے، 2 ٹانگوں پہ ہو گئے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں 4 ٹانگوں پہ ہو گئے جب ہم نے رکوع کیا. 46 اور ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں آگے صراط مستقیم کی طرف. اللہ ہدایت اسے ہی چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اب صاف صاف بتا دیا کلیئر، اب ہدایت جسے اللہ چاہے گا اس سے ملے گی. 47 یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کی کہ جب ہم لاتے ہیں یہ منافق کی بات ہو گئی نا، کہ جب ہم کوئی بھی آیت لاتے ہیں، کوئی بھی قانون لاتے ہیں، کوئی بھی چیز لاتے ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے قبول کر لیا، ہم مانتے ہیں اللہ، ہم رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. پھر جب ہماری کوئی شریعت کا حکم آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور ایک مومن بنتا ہے. اب یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کرنا یا منہ موڑنے سے منافقت کتنی ہے. یہ صاف اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہاں پر ذکر کر دیا. پھر 48 جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کی منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ کیا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. تو اب یہ منافقت کا روگ جب لگا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہر وقت ہم کوشچن مارک کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ہم اس کو سوال کرتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرو نا. اپنا ایمان لاؤ گے تو پھر کوئی بھی چیز پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا. اٹس ویری ویری ایزی. جب آپ اللہ پلیزر بن جاتے ہیں نا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے. ڈونٹ کیئر اباؤٹ دنیا. وائی وڈ یو وانٹ ٹو پلیز اللہ؟ اب یہاں لوگوں کو خوش کرنے تو نہیں آئے نا، اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں. آپ کا امتحان اللہ نے لینا ہے. آپ لوگوں کے وائی ول یو بیکم پیپل پلیزر اینڈ وائی وڈ یو کیئر فار دیٹ. 51 ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرح بلائے جائیں تو رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، جیسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب آپ یہ نے دیکھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 51 میں کہا ان یقولوا سمیعنا واطعنا، کہ یہ کون لوگ ہیں جو اطاعت کرتے ہیں. یہ 51 میں ورڈ ہے. اور 48 میں دیکھیں کیا بولا. 48 میں کیا کہا کہ وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ رَسُولِهِ لِيُحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ جب دعوت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک فریق ان سے اعتراض کرتا ہے کہ میں نہیں اس دعوت پہ ایمان لایا، میں اپنی مرضی کی چیزوں پہ ایمان لاؤں گا، یہ تو میں نہیں کر سکتا. اتنا مشکل یہ کوئی طریقہ ہے؟ لو یہ آج کل تو نہیں ایسے کر سکتے کور، یہ تو بالکل عجیب بات ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، نو ون از ڈوئنگ سو آئی کی ناٹ ڈو اٹ، رائٹ. اور ایک جو اچھا مومن لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہی سیم ورڈ ہے اذا دعوا الی اللہ رسولا لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جو مومن ہے وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اور کیسے جب خبر آئی تھی پردے کی تو بازاروں میں جو گئی ہوئی تھی مسلم عورتیں، جب ان کے میاں نے بتایا وہیں انہوں نے چادریں پھاڑ کے بڑے بڑے موٹے فٹافٹ اپنے آگے کر لیے کیونکہ سر تو ان کے آلریڈی کورڈ تھے. ایسے سمعنا واطعنا لوگ کرتے تھے. اور کامیاب ہوئی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے.
53 मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी-कड़ी कस्में खा के कहते हैं कि आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हों। इनसे कहो कस्में ना खाओ, तुम्हारी अताअत का हाल हमें मालूम है, तुम्हारे करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं। अब ये हमें सुना दिया अल्लाह ताला ने। कस्में खा-खा के तो हम बड़ा कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हमें बड़ी मोहब्बत है, हम सब कुछ हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, सब कुछ है। अल्लाह ताला ने कहा कस्में ना खाओ, तुम्हारी इताअत का हाल भी हमें मालूम है और करतूतों से भी हम बेखबर नहीं, यानी कि जिहाद के लिए भी वो नहीं निकलते थे ना। कहो अल्लाह के मुती बनो और रसूल के ताबे फरमान बनकर रहो क्यों, लेकिन अगर तुम मुँह फेरते हो तो खूब समझ लो कि रसूल पर जिसका फ़र्ज़ का भार रखा गया है, उसका ज़िम्मेदार वो है और तुम पर जिस फ़र्ज़ का भार रखा गया, उसके ज़िम्मेदार तुम हो। उसकी इताअत करोगे तो खुद ही हिदायत पाओगे, वरना रसूल की ज़िम्मेदारी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि साफ-साफ हुक्म पहुँचा दे। इताअत करेंगे तो हमारा अपना फ़ायदा है, वरना रसूल की तो ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी ना, साफ-साफ हिदायत आ गई है, हमने भी पढ़ ली, आपने भी पढ़ ली, हम सब ने पढ़ ली है, तो जो अमल करेगा अपना फ़ायदा करेगा। 55 अल्लाह ने वादा फरमाया है कि तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और नेक अमल करेंगे, वो उनको उस तरह ज़मीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुज़रे हुए लोगों को बना चुका है। उनके लिए उसने उस दीन को मज़बूत बुनियादों पर कायम कर देगा, जिसे अल्लाह ताला ने उसके हक़ में पसंद किया है और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन से बदल देगा। बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें और जो कोई इसके बाद कुफ़र करेगा तो ऐसे लोग ही फ़ासिक हैं। नमाज़ कायम करो, ज़कात दो, रसूल की इताअत करो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाए। जो लोग कुफ़र कर रहे हैं इनके मतलब इस गलतफ़हमी में ना रहो कि वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लाज़िम है कि तुम ममलूक और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी अक्ल की हद को नहीं पहुँचे। अब ये फिर एक दोबारा और हुक्म आ रहा है कि हमें ये दिखाया जा रहा है, प्राइवेसी का एक और हुक्म आ रहा है। पहले तो घर से बाहर का हुक्म आया था ना, ये घर के अंदर आना है, नॉक करके आओ, ये करो। अब ये घर के अंदर का हुक्म आ रहा है। पर्दे का हुक्म भी आ गया, वो भी घर के अंदर का हुक्म है। ये कैसे पर्दा करना है ना, जो हमारे रिश्ते हैं किनके हम नहीं कर सकते, वो घर के अंदर का हुक्म है। घर के बाहर का सूरह अहज़ाब में आएगा। अब ये घर के अंदर का हुक्म है, तो अब क्या बता दिया कि क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बच्चे जो हैं और ममलूक ममलूक जो घर में काम करने वाले अगर मर्द हैं वो, और बच्चे तो क्या है, अब जो अकल की हद को नहीं पहुँचे, वो बच्चे जो अभी अकल की हद को नहीं पहुँचे, यानी छोटे बच्चे, वहीं से उनकी ट्रेनिंग करनी है। क्या कि 3 औकात में इजाज़त लेके तुम्हारे पास आएँ। सुबह की नमाज़ से पहले, दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो और इशा की नमाज़ के बाद 3 वक़्तों में अपने बच्चों को ट्रेनिंग करनी है कि नॉक करके आएँ। सुबह की नमाज़ से पहले, दोपहर को और इशा की नमाज़ के बाद। अब ये जो है ना कपड़े उतार कर रख देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई न्यूड फिरते हो, इसका मतलब ये है कि जैसे लूज़न अप कर देते हैं ना, हमने कोई जिसने हिजाब लिया हुआ है उतार दिया, एक साइड पे कर दिया, कुछ कपड़े लूज़ कर लिए, उस तरह रिलैक्स हो जाते हैं जैसे वो। ये 3 वक़्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक़्त हैं, इसके बाद वो बिला इजाज़त आए तो ना तुम पर कोई गुनाह है, ना उन पर। तुम्हें एक-दूसरे के पास बार-बार आना होता है और इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने इरशादात की तौसीक़ करता है, वो अलीम व हकीम है। 59 और जब तुम्हारे बच्चे अक्ल की हद को पहुँच जाएँ तो चाहे कि उसी तरह इजाज़त लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाज़त लेते हैं और इस तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है और वो अलीम व हकीम है। 60 और जो औरतें जवानी से गुज़र बैठी हों, निकाह की उम्मीदवार ना हों, वो अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते ये ज़ीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ताहम वो भी हयादारी ही बरतें तो उनके हक़ में अच्छा है और अल्लाह सब कुछ जानता है। अब ये वो है कि मेनोपॉज़ल जो ख़वातीन हैं, वो उनमें से कौन-सी ख़वातीन जो है वो अपनी चादरें उतार सकती हैं? एक तो इससे हम लेते हैं मेनोपॉज़ल, लेकिन इसमें 3 कंडीशंस हैं। एक तो है फ़िज़िकल कंडीशन, एक होती है मेंटल कंडीशन, ठीक है? तो मेंटल कंडीशन में क्या है कि निकाह की उम्मीदवार ना हो। अब हमारे आजकल के ज़माने में एक हालात डिफरेंट है। हम अगर मेनोपॉज़ हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, जो भी जिस स्टेज के ऊपर है, तो वो अब ये मत समझें कि हम चादरें ढीली कर लें, क्योंकि ये बात इसकी की जा रही है कि उनकी मेंटल स्टेट क्या है। हमारी आजकल मेंटल स्टेट क्या है, हम तो कहते हैं हम यंग से यंग लगे, हम तो अपनी बहुओं के मुकाबले पे आ जाएँ, हम तो अपनी बेटियों की उम्रों की लगे हमें। अभी ये मेंटल स्टेट का ज़िक्र है और फिर क्या है, निकाह की उम्मीदवार ना हो। और दूसरी मेंटल स्टेट कहा कि ज़ीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। तो अब ज़ीनत की नुमाइश करने में सब कुछ आ जाएगा। अगर आप इस वक़्त तैयार हो रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छे बन-ठन के जाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहनते हैं, तो ये सब ज़ीनत की नुमाइश में शामिल हो जाता है। तो वो एक ऐसी एज आ जाए जिसमें आप ज़ीनत की नुमाइश ही करने का कोई ख़ास आपको वो ना रहे। तो बस आप अपने सिंपल-सिंपल से कपड़े पहनें और कोई इतना ख़ास तैयार ना हो, मेकअप पुट ऑन ना करें, और क्योंकि इतने रिंकल्ड हो चुके हैं तो बस ठीक है, अपनी सिंपल कंघी की और अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहने। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा जो है वो एट पार आने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे फैशन और वो सब कर रहे हैं, तो उस एज के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? व्हेन यू आर दैट ओल्ड कि सिर्फ़ आप अपने साफ-सुथरे कपड़े पहने, बट यू आर नॉट फॉलोइंग द फैशन एज़ मच, और बस आप साफ-सुथरे कपड़े पहन के आप चले गए। तो मेंटल स्टेट में निकाह की उम्मीदवार ना हो, ज़ीनत की नुमाइश करने वाली ना हो, और फिर उसके आगे और फिर आगे कह दिया ताहम वो भी हयादारी ही बरतें तो उनके हक में अच्छा है, कि फिर भी कह दिया। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तंग ही नहीं करना चाहते ना। फर्ज़ करें किसी को आर्थराइटिस है, अब आप कहें अम्मा जी आपने लेके ही जानी है चादर, बेचारी की चादर पाँव में फँस जाए, गिर जाए, राइट?
تو وہ بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو ریلیکس کرتے ہیں کہ کوئی اگر اس طرح ہے مشکل میں ہے تو مشکل نہیں کرنا چاہتے, لیکن مینٹل اسٹیٹ اس لیے تھا. اب 61 آ گیا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ, یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے, یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, اپنی بہنوں کے گھروں سے, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے, یا اپنے ماموں کے گھروں سے, اپنی خلاؤں کے گھروں سے, یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں, یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. ان میں سے کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, تو آئے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے, بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع یہ ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. تو یہ پھر کوشچن تھا کہ ہم کہاں کہاں کھا سکتے ہیں, لوگوں کو یہ بڑی پریشانی ہوگی, یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے, تو وہ کلیئر کر دیا. 62 وہ بھی تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے دل سے مانیں, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لے کر اجازت دیے بغیر نہ جائیں, اور جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. پس جب وہ اپنے کام سے اجازت مانگے تو جس سے تم چاہو اجازت دے دو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو, اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے. تو یہ ایک ہے کہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اب ہم یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں قرآن کے لیے, تو یہ بات ہے کہ اجازت دینا ضرور, اجازت کوئی مانگے, یعنی کوئی نہیں آ رہا تو یہ ان پہ یہ فرض ہے. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے کام میں چاہے والنٹیرلی تم لوگ آ رہے ہو, تمہیں بتانا ضروری ہے کہ جی میں آج نہیں آؤں گا, یا میں چلا جاؤں, یا میں اجازت نہ لوں. تو اس طرح کی بات بتانا ضروری ہے, کہ ہم لوگ بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا, آگے نہیں آئے نہ آئے تو ہم کون سا آنسریبل ہے. آپ کسی جاب پہ جائیں گے تو کبھی ایسے کیا آئے نہ آئے ہمیں کیا, ہم کون سا آنسریبل ہے, ہم والنٹیرلی آ رہے ہیں نا اپنی مرضی سے, بٹ اسٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ اسی طرح کہ دین کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اس کو اس طرح ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لو. تو بٹ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں نا, فرض کریں, اور اگر کسی کو چھٹی چاہیے کچھ ہے تو ضرور انفارم کرے, اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ جس سے چاہو اجازت دے دو اور ان کے حق میں دعا کرو. اب 63 مسلمانوں اپنے درمیان رسولوں کو بلانے کو آپس میں سے ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں جو دوسروں کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول کے خلاف حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے, وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آئے. تو ایک تو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے بلاؤ, اونچی اونچی نہیں بلاؤ, نام لے کے نہیں بلاؤ. ساری ان کو امہات المومنین جو تھیں یا رسول اللہ کہتی تھی. حضرت ابو بکر دیکھیں آپ کے سسر تھے لیکن پھر بھی کہتے تھے یا رسول اللہ کہہ کے بلاتے تھے, نام لے کے نہیں بلاتے تھے. تو یہ کہ ادب سے بلایا جائے, جیسے ہم بھی گھر میں اپنے کسی بڑے کو بلائیں تو ابو جان کہیں, دادی جان کہیں, ذرا پیار سے بلائیں, ٹھیک ہے نا. ابھی تو نام لینے کا کلچر آ گیا, میاؤں کا نام لے کے اور تم تڑا کھا رہی ہے, لیکن یہ کہ ہے کہ عزت سے بلایا جائے تو اچھا, رسپیکٹ سے بلانا اچھی بات ہے. 64 خبردار ہو, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تمہیں جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہماری سورہ نور ختم ہوئی, اور ابھی ہماری سورہ فرقان بھی آج ہمارے 18 پارے میں انکلوڈڈ ہے, تو اس لیے ہمیں کرنی ہے. ہم پہلی اس کی جو ہے وہ آیا کی تلاوت لگاتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اچھا جی, اب سورہ فرقان کا جو ہے کیا سینٹرل تھیم ہے. ایک تو یہ کہ قرآن اور رسول کا جو ہے وہ اس میں ذکر ہے کہ اور زمانہ نزول اس کا جو مکی دور کا تیسرا حصہ ہے. سنہ نبوی میں جو ہے سورہ انبیاء سورہ مومنون جو ہے آس پاس ہی نازل ہوئی تھی, اور اس میں ٹاپکس جو ہیں قرآن کا اور نبی پہ جو اعتراضات ہیں ان کا جواب ہے, اللہ کی جو ہے وہ حکمتوں کا ذکر ہے, علمی جہاد کی ترغیب ہے, صحبت کے نتائج ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت ہونی چاہیے, مومن کی شخصیت کی خصوصیات اس میں پھر آئیں گی, اور ہمیں یہاں عباد الرحمن کا پتہ چلے گا, اور 5 اقوام کا جو ہے نا مختصر ذکر ہے, اور اس کا جو سٹائل ہے کیا ہے, موٹیویشنل ہے. ٹھیک ہے. اور پچھلی صورت میں آیا تھا نا جو آخرت کے عذاب سے بچنا چاہے گا وہ اس فرقان کی قدر کرے گا. تو وہاں پر سورہ نور آئی تھی, اور وہاں پر سورہ نور تھا کہ اللہ سے جو کلام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ کیسا ہے. تو اسی طرح اس میں ایک آیت میں 3 ایمان ثلاثہ کا ذکر اس میں جو ہے نا پہلی آیا میں آ گیا, وہ ہم پڑھتے ہیں. سورہ نور کا جب ہم دیکھتے ہیں نا, تو سورہ نور میں تو دیکھیں ہم نے یہ دیکھے نا کہ یہ جب احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا معاشرہ ہم نے دیکھا کہ بنانا ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا دونوں کے بیچ میں سینڈوچ ہوئی ہوئی ہے, سورہ فرقان سورہ مومنون کے بیچ میں سورہ نور آئی ہوئی ہے, کیونکہ احکامات ہیں, اور وہ احکامات ایک سوسائٹی کے ہیں کہ اس طرح بناؤ گے تو ایک پیسفل سوسائٹی رہے گی, ایک اچھی سوسائٹی رہے گی, آپس میں ایک عزت اور احترام کا, کہ حیا کو فلرش کرنا ہے نا. حیا کی وجہ سے دیکھیں ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں, ایک دوسرے رشتے ہم حیا کی وجہ سے نبھاتے ہیں نا, کہ میری دوست ہے یار, اس نے بلایا, بری بات ہے یار, بار بار بلا رہی ہے, میں چلی جاتی ہوں. یہ کیا ہے, حیا ہے, رسپیکٹ ہے جو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں نا. میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں گی, کل آپ مجھے بھی بلاتے ہیں, کیا ہے, حیا ہے, رسپیکٹ ہے کہ یار اس نے بلایا میں بھی اس سے بلاؤں. یہ رسپیکٹ ہے, یہ حیا ہے, یہ ہمیں رشتے آپس میں نبھاتی ہے, ایک دوسروں کو ساتھ بلاتی ہے. پوری سوسائٹی میں ایک حیا کا کلچر ہوگا نا, کہ ہمیں کیئر ہوگا, وہ اس کا ہسبینڈ ہے, وہ یہ ہے, اور تو آپ اس کو ایسے مطلب
भाई आपका बनेगा तो नहीं, लेकिन हम उस एहतराम से रहेंगे, उस तरह बात नहीं करेंगे तो बीवी भी सिक्योर होती है कि ठीक है, वरना कई दफ़ा कई लोग बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, फलानी मेरी तो दोस्त, यार ड्रामों में क्या दिखाया जाता है, फलानी बेस्ट फ्रेंड ने मियाँ से शादी कर ली। ऐसी चीज़ें प्रोवोक की जा रही हैं कि हाँ, दैट इज़ ऑल फाइन। और वो तो फिर दूसरी भी फिर टेंशन में रहती है, ऐसे ड्रामे देखते हैं, फिर किसी ने बात की, फिर हँस-हँस के बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि लो जी, अब वो तो इतनी फ्रैंक हो रही थी मेरे मियाँ से। बुरा सबको लगेगा, हर कोई पॉसेसिव होता है, बुरा सबको लगता है यार वो तो मेरे मियाँ पे ही डोरे डाल रही है, अच्छी है वो मेरी दोस्त। तो सबको बुरा लगता है, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा एक डिस्टेंस बना के रखें, एक स बना के अपनी अपनी नज़रें झुका के रखें, उनसे आपने हँस-हँस के नहीं बोलना कि किसी को कोई गलत ख़्याल ना आ जाए। आपने काम की बात करनी है, ज़रूरी है, इस्लाम इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करता, बहुत प्रैक्टिकल मज़हब है। आपको जहाँ ज़रूरत है, आपने डॉक्टर के जाना है, आपने लॉयर के जाना है, आपने कहीं फेस दिखाना पड़ता है, आप दिखाएँ। अगर आप खुद कुछ कर सकते हैं, तो आप ठीक है, आप अपने लिए चूज़ करें। इस्लाम तो एक सोसाइटी बनाता है ना, कि अब आप देखें ना, आप डॉक्टर हैं, तो आपको कहा जाता है कि ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, लड़कियों के अलग हों, लड़कों के अलग हों। लड़कियाँ अपना पढ़ें, डॉक्टरी पढ़ें और लड़कियों को ही ट्रीट करें, लड़के डॉक्टरी पढ़ें, लड़कों को ट्रीट करें। ये मिक्स सिस्टम तो इस्लाम में नहीं है ना, हुकूमत ही ये करेगी ना, सेपरेट सेग्रीगेटेड जगह होंगी। हम जब अपने फंक्शंस करेंगे सेग्रीगेटेड हो, शादियाँ बड़ी अच्छी होती हैं सेग्रीगेटेड, पहले ज़माने में भी होती थी, कुछ सालों पहले होती थी। आप समझते हैं बड़े पेंडू हो गए, भई पेंडू नहीं हो गए, जाहिल हो गए आप, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में ये सब होता था। फिर इस्लाम आ गया। उस ज़माने में कहते थे यार ये अजीब मज़हब है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इतना लिबरल मज़हब आ गया। ये लोग कहते हैं खाओ भी, पियो भी, शादियाँ भी करो और फिर इस्लाम पे भी कायम रह लो। क्योंकि क्या था, जूस क्या करते थे, क्रिश्चियंस क्या करते थे, वो कहते थे कि अगर आपने अल्लाह के करीब जाना है तो नन्स बन जाएँ, आप सिर्फ़ चर्च की खिदमत करें, आप शादी नहीं करेंगी, आप कोई दुनियावी लज़्ज़त नहीं ले सकती तो अल्लाह के करीब जाएँगी। या जगह छोड़ के जाएँ। इस्लाम ने कहा नहीं, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो। उन्होंने कहा लो जी नया मज़हब आ गया तो बहुत ही लिबरल है। अब इनको औरतों को हकूक देने हैं, अब इन्होंने औरतों को जायदाद में हिस्से दे दिए हैं। ये करते पहले कहते थे औरतें तो कुछ करती नहीं है, ना ये जंग करती हैं, ना कुछ करती हैं, घरों में रहती हैं, इनको किस बात का जायदाद में हिस्सा देना है? और अब क्या कहते हैं? लो, ये तो खुद इतना कमा रही हैं, इतने काम करती हैं, इनकी तो इतनी-इतनी तनख्वाहें हैं, इन्हें किसी जायदाद में हिस्सा देना है? मतलब आपने अल्लाह के हुक्म की नफ़ी करनी है ना, चाहे उस तरह कर लें, चाहे इस तरह कर लें। बात तो एक ही है, कान इधर से पकड़ो या घुमा के इधर से पकड़ लो। तो अब अगर हम इनके सिस्टम पे चल के देख रहे हैं ना, तो क्या चीज़ बच गई? तो उनके सिस्टम में तो हमने जाके देखा है, तो अल्लाह के सिस्टम को जब हम फ़ॉलो करें, तो फिर ये चीज़ें मज़बूत होनी होंगी ना, फिर ये चीज़ें आएँगी और हम सब मिलकर भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हम पूरी दुनिया का ठेका लें। हम अपनी ये जो अपनी एक कम्युनिटी है छोटी-सी, इसमें कर सकते हैं ना, जैसे हमने कहा हम टुगेदर मिलकर कर सकते हैं। अगर हम मिलकर कदम उठाएँगे, कुछ स्टेप लेंगे, तो फिर हम उन लोगों में हो जाएँगे ना, जो सालिहीन में से हैं, जो मोहसिनीन में से हैं, जो नहीं अनिल मुनकिर करते हैं और वो अच्छी बात की तरगीब देते हैं, बुरी बात से रोकते हैं, उनमें शामिल हो तभी तो शामिल होंगे जब हम स्टेप उठाएँगे, ये कदम उठाएँगे, अल्लाह की राह में उसको जज़्बात से फ़ील करेंगे, अल्लाह के हुक्म को फ़ील करेंगे, महसूस करेंगे, एफ़र्ट करेंगे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे। तो अब यहाँ पर सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने क्या कहा? पहली बात क्या कह दी? तबारकल्लज़ी से शुरू हुई ना, सूरह मुल्क भी ऐसे शुरू होती है तबारकल्लज़ी से कि नहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पे नाज़िल की, ताकि सारे जहान वालों के लिए नज़ीर हो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फुरकान कह दिया कि हक और बातिल का फ़र्क, फ़ौरन कह दिया कि वो जो मैंने हुक्म दिए हैं, ये हक और बातिल को फ़र्क कर देंगे। अब अगर तुम मानोगे, तुम हक में हो, नहीं मानोगे, बातिल। ये पता चल जाएगा पहली आया से कि इसकी कनेक्टिविटी सूरह नूर से है। ये अपने बंदे पे नाज़िल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए नज़ीर हो, यानी सबको क्या हो, वार्न कर दे। नज़ीर क्या होता है? वार्निंग फॉर एवरीवन। इट्स अ वार्निंग फॉर एवरीवन। वरना क्या होता है? बशीर और नज़ीर की खुशखबरी भी आती है। ये नबी क्या करते हैं? बशीर और नज़ीर होते हैं, खुशखबरी भी देते हैं, वार्न भी करते हैं। यहाँ नहीं कहा अल्लाह ताला, यहाँ अल्लाह ताला ने कहा इट्स ओनली वार्निंग, इट्स वार्निंग फॉर यू। आया 2 जो लोग आसमान और ज़मीन की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया है, फिर इसकी हर तकदीर मुकर्रर की। लोगों ने उसको छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते, बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, या खुद अपने लिए भी किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं करते, जो ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। कि क्या कह दिया? ये तो खुद खुद भी पैदा नहीं हुए हैं, इनको तो तुमने पैदा किया है। देखिए ना, इन्होंने तुम्हें क्या क्रिएट करना था, ये तो इनको तो क्रिएट भी तुमने किया है। क्या होता है, हम लोग हमारे ये देखिए ना, ये जो बात है कि इन्हें खुद क्रिएट किया है, ये देखिए ना, एक तो सिर्फ शिर्क बिज़ ज़ात है कि हमने बना दी। आया 4 जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार किया, वो कहते हैं ये फुरकान एक मन घड़त चीज़ है जिसे इस शख्स ने आप ही गढ़ लिया, और जो कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है, बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। कहते हैं कि पुराने लोगों की लिखी हुई कहानियां हैं जिन्हें ये शख्स नकल करता है और वो इसे सुबह और शाम सुनाई जाती हैं। आया 6 है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो इसे नाज़िल किया है उसने जो ज़मीन और आसमानों का भेद जानता है। हकीकत ये है कि वो बड़ा गफूर और रहीम है। 7 कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है, बाज़ारों में चलता फिरता है? क्यों ना इसके पास कोई फ़रिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और ना मानने वालों को धमकाता। 8 या और
اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہو. تو یہ سب باتیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کہتے تھے ان کا ذکر ہے. آیا 9 دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. آیا 10 بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. 11 اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں. جو اس گھڑی کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی اپنی موت کو بھول جاتا ہے نا اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جاتا ہے بس وہ ہی نہیں اللہ کا کہنا مانتا. جس کو ڈر لگتا ہے نا اپنی موت سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے اللہ کے آگے. اب آپ مجھے بتائیں ہم کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں. ہمارے بارے میں یا مجھے ٹائم نہیں ملا یا میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ صبر یعنی کہ یہ اب قرآن ہے نا یہ مجھے کسی نے کہا تو نہیں نا اس کو تم اٹینڈ کرو. یہ میں والنٹیرلی کر رہی ہوں نا اپنی مرضی سے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اس کے اوپر میں نے کیسے استقامت کرنی ہے. اب ہم اللہ خود ہم نے چوز کیا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میں ایک چیز خود اپنے لیے چوز کروں. آپ کے گھر میں شادی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو تم چیز کر رہے ہو نماز روزہ حج زکات تم نے کرنا ہے اور جو والنٹیرلی بھی کر رہے ہو وہ کرنا ہے. یعنی کہ آپ کوئی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں شادی ہے آپ نے کہا نہیں تسبیح تو میں چھوڑ دی. یہ پہلے میں قرآن پڑھتی تھی 2 صفحے اب نہیں پڑھتی کیونکہ گھر میں شادی ہے. رائٹ. اب شادی کو اتنی امپورٹنس دی کہ خدا کو بھول گئے. اللہ کے آگے ہم وہ بہانہ لگا سکتے ہیں. یہ بس سوچیں کہہ سکتے ہیں یا اللہ برف بڑی تھی فرض کریں مطلب کسی بھی بات کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں نارمل روٹین میں ہم ایک چیز کرتے ہیں نا ذکر کرتے ہیں ہم فرض کریں تسبیح کرتے ہیں چھوڑ دی ہم نے میری بیٹی کی شادی ہے میں نے کی آج ڈنر تھا میں نے نہیں کی میرے گھر میں مہمان آ گئے تھے میں نے نہیں کی. یہی ہوتا ہے نا یہ تو بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم نے مجھے نہیں بھولنا. ہم نے لرن کرنا ہے کہ واٹ وی کین ڈو بیٹر اینڈ ہاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو آخرت کو بھول جاتے ہیں نا ایکچولی ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تو ہم یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھول جاتے ہیں کہ وی آر آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز ویل. تو کیا جو میں آج بہانہ اگر میں یہ آج سوچ لوں نا کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں کیا میں قیامت کے دن اللہ کے آگے یہ بات کر سکتی ہوں تو پھر مجھے ڈر لگے گا. آیا 12 آ گئی جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ ان کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. اب یہ دیکھیں اس کے بھی ایموشنز ہیں جہنم کے ایموشنز ہیں اور کیسے ایموشنز دکھائے ہیں کہ جب دور سے دیکھے گی تو اس کو غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. یعنی کہ وہ بھی غصے میں ہوگی. جہنم کے بھی دیکھیں ایموشنز ہیں آپ یہ دیکھیں وہ بھی پتہ نہیں زندہ ہے. تو اب 13 اور جب یہ دستوں پابستہ ان میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. یعنی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک تنگ سی جگہ ہوگی جہنم اس میں یہ ٹھوس دیے جائیں گے ایسے ایک کے اوپر دوسرا ایک کے اوپر دوسرا. پھر وہ اپنی موت کو پکاریں گے یعنی کہ اس وقت کہیں گے یا اللہ میں موت آ جائے. یعنی کہ وہ تو آلریڈی مر چکے ہیں لیکن پھر موت کو پکاریں گے. تو پھر 14 میں اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. استغفر اللہ. اور ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا طرز پرہیزگاروں سے کیا گیا تھا جو ان کے اعمال کی سزا ہے اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی. دیکھیں یہ بہت پتہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ورڈز بھی مشکل والے یوز کیے ہیں میں نے بتایا نا سورہ نور کے مومنون اور فرقان میں آپ کو یہ ملیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لا انفورس کیا نا ایک شریعت دی تو اب تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے کہہ بھی رہے ہیں. تو اب 16 جب ان میں سے ہر خواہش پوری ہوگی جس میں اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان میں ہوں گے جب ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا عطا کرنا ہمارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا جو ان معبودوں کو بھی بلائے گا. ہم ان لوگوں میں ہوں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنت دے آمین ثم آمین. اور اب یہاں پر کس کا ذکر ہے 17 میں اور وہی دن ہوگا جب اللہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راست سے بھٹک گئے تھے. یعنی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے یہ تم نے کیا ہے یا انہوں نے کیا ہے. تو پھر وہ کیا کہیں گے وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تو یہ بھی میں جاننا تھی کہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سوانح زندگی دیا حتیٰ کہ سبق ہی بھول گئے اور شامت زدہ ہو گئے. کہ اتنا اللہ آپ نے ان کو اتنا دیا کہ یہ اصل لیسن ہی بھول گئے. 19 یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے اور جو بھی تم سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. یہاں پر ہمارا پارا ختم ہوتا ہے الحمدللہ.
चलिए फिर दुआ करते हैं। وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.